बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस नावल तेरे संग 11 की जो है 10 किस्तें यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। आज इसकी जो है 11वीं किस्त स्टार्ट हो रही है और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इतना अच्छा नावल आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, लेकिन कोई यानी कि दिलचस्प देख रहे हैं, लेकिन कोई ना लाइक ना कोई कमेंट्स ना कुछ। बहरहाल हर किसी की अपनी मर्ज़ी। तो यहाँ तक जो है हमारा नावल जो है हो गया था। अब यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। सुबह नया सूरज शाह हवेली पर एक और क़यामत डालने के लिए तवल्लु हुआ। रहमान साहब को करीबी जंगल से एक औरत की मुसह शुदा लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए इन्होंने अर्जमान और मूसा शाह को थाने बोला था। जबकि यह खबर सुनते ही अर्जमान शाह को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ, लेकिन मूसा शाह और हैदर शाह को समझाने पर कि इंशाअल्लाह वो हमारी रुबाब नहीं होगी, वह बमुश्किल इनके साथ जाने पर तैयार हुए थे। थाने पहुंचते ही वो इन्हें मुर्देखाने की तरफ लेके गए थे। अर्जमान शाह के लिए ये चंद कदम चलना दोबर हो गया। डीएसपी रहमान ने इनके करीब पहुंचते ही लाश के मुंह से कपड़ा हटाया, जिसे देखकर दोनों ने घबराकर अपनी आंखें बंद की, क्योंकि इसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। वे साथ ही अर्जमान शाह ने नफी में सर हिलाया। ये मेरी रुबाब नहीं हो सकती। तभी एक कांस्टेबल ने इस लाश से बरामदा होने वाली कुछ चीजें रहमान साहब के हाथ में पकड़ाई। ये देख लो। ये मेरी रुबाब नहीं हो सकती। तभी एक कांस्टेबल ने इस लाश से बरामदा होने वाली कुछ चीजें रहमान साहब के हाथ में पकड़ाई। ये देख लो एक नजर, ये चीजें भाभी की तो नहीं। रहमान साहब ने वो पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे इन्होंने कांपते हाथों से थामा, और इसमें मौजूद चीजों को देखते इनकी आंखों से आंसू टूटकर जमीन पर गिरे, क्योंकि इसमें मौजूद बैंडेड और अंगूठी रुबाब ही की थी, जो उन्होंने ही इसे गिफ्ट की थी, और वो इनकी मोहब्बत की निशानी के तौर पर हमेशा अपने वजूद की जीनत बनाए रखती थी। ये तो रुबाब। इससे पहले मूसा शाह अपना जुमला मुकम्मल करते अर्जमान शाह अपने ख्वास खोते लहराए, जिन्हें जमीन पर गिरने से मूसा के साथ रहमान साहब ने भी आगे बढ़कर थामा था। हाल जरमीने के समझाने पर ब्रश इसके साथ यूनिट ज्वाइन कर चुकी थी, और आज इनका वहाँ था। जारब और उसके दरमियान की बोलचाल मुकम्मल बंद थी, बल्कि अब तो वो जो थोड़ा बहुत इन्हें घर नजर आता था वो भी बंद हो गया। अलबत्ता इनकी तमाम ज़रूरतों के लिए खान हम वक्त मेंशन में मौजूद रहता, और इन्हें यूनी व हफाजत ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी भी इसी पर थी। ज़ारब ने इन दोनों का एडमिशन भी अभी की यूनिवर्सिटी में करवाया था, ताकि वो एक साथ रहकर एक दूसरे की हाल रख सकें। लेकिन फिलहाल वो वासिम के साथ छुट्टी पे थी, क्योंकि वो अभी वो लोग नहीं थी, तो इनकी दोस्त कोई नहीं बनी, जबकि बाकी क्लास के लिए अपने लेहदा ग्रुप्स थे। वैसे तो इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शुरुआत के लिए कुछ लेक्चर्स इनसे मिस हो गए थे, जिनकी नोट्स बनाने के लिए हेल्प की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ तो सारी लड़कियाँ ही कुछ ओवर स्मार्ट सी थी, जबकि लड़कों के मुखातब करना इनको गवारा नहीं था। मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? अभी मैं क्लास से फारग हो कैंटीन में बैठी इसी मौजू को डिस्कस कर रही थी, जब इनकी बातें सुनकर पास से गुजरती हुई जरताशे अचानक इनके टेबल पर बैठते हुए बेतकलीफी से बोली। अब्रुश और जरमीने ने हैरत से इस लड़की की तरफ देखा, जो बिना जान पहचान के इनकी मदद करने चली। लेकिन आप, और सॉरी मैं तारफ करवाना तो भूल ही गई, मेरा नाम जरताशे है और मैं आप ही की तरह की थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने आप लोगों की बातें सुनी, मेरे पास तमाम नोट्स मौजूद हैं जिनसे आपकी मुश्किल हल हो सकती है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। जब इसकी बातें सुनकर ब्रश और जरमीने, जो थोड़ी रिलैक्स हुई थी, इसकी शर्त वाली बात सुनकर दोबारा परेशान हुई। अरे यार, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं बोलने वाली, जो इतनी परेशान हो रही हो तो फिर। अब्रश बेसादा बोली, तुम लोगों को मुझसे दोस्ती करनी होगी, मंजूर है? अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाते मुस्कुरा कर बोली, जिस पर वो दोनों मुस्कुराई। मंजूर है, बारी बारी हाथ मिलाया। अच्छा, मैं कब से बोली जा रही हूँ, तुम लोगों ने अपना तारफ नहीं करवाया। मेरा नाम अब्रश, मेरा जरमीन है। अब भी बारी बारी बताया। वाह, बहुत प्यारे नाम है, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। हिजाब में चमकते इनके खूबसूरत चेहरों की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया, तुम भी बहुत प्यारी हो, और तुम्हारा नाम भी? शर्मीने बोली, जिस पर मुस्कुराई। बिल्कुल, जिस पर अब्रश ने भी इसकी तारीफ की। शुक्रिया। वैसे जरा तुमने नोट किया, तुम दोनों के नाम कितने मिलते जुलते हैं, है ना? जरताश, जरमीने। और ये नहीं, बल्कि तुम दोनों की आंखों का रंग भी एक जैसा है। जिस पर इन दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी आंखें हैं, जरमीने बोली। हैरान तो जरताश भी थी, मुझे तो मेले में बिछड़ी हुई बहनें लग रही हो। अब्रश हंसते हुए बोली, जिस पर इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख केक लगाया था।
तब तक इनका ऑर्डर भी टेबल पर आ चुका, जिसे देखकर ताशे उठने लगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अरे तुम कहाँ चली? लंच तो करो हमारे साथ। मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं। अच्छा, खाने का नहीं, लेकिन यहाँ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीने हमें कंपनी दे सकती हो? जबकि इसकी इसरार पर अब किसे मना करना अच्छा नहीं लगा। ओके, वो सर हिलाकर बैठ गई। जबकि इस सब के दौरान अब्रिश खाना स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि आजकल इसे बहुत ज्यादा भूख लगती थी, जिस पर जरमीनी ने इसका मजाक बनाया। इसे देखो कैसे भूखों की तरह टूट पड़ी है खाने पर। ताशे मुस्कुराई, जबकि अब्रिश ने गुड़ी सुनवा, तुम भी खा लो, किसने रोका थोड़ी है। बर्गर का बाइट लेते नरवटेपन से बोली, जिस पर नफी में सर हिलाते इसने मिल्क शेक का पहले सब लिया था, जिसके मुंह के अंदर जाते ही इसे दूध की स्मेल चढ़ी थी, जिससे बेसाते से गाया वो पर हाथ रखते हुए वॉशरूम की तरफ भागी। जबकि इसकी हालत देखते हुए दोनों परेशान होती इसके पीछे आई। कुछ देर बाद वो टिश्यू से मुंह साफ करती बाहर आई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ था? अचानक अब्रिश इसके करीब आते ही परेशानी से बोली, पता नहीं यार, कुछ दिनों से मैदा ऐसे ही डिस्टर्ब है, कुछ भी खाती हूँ दिल खराब होने लगता है, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चले। ताशा भी इसके करीब आती फिक्रमंदी से बोली, नहीं यार, अब मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हो? अपनी रंगत देखो कैसी जर्द हो रही है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में है अब्रिश ठीक कह रही है। ताशा ने भी तायद की, नहीं मैं ठीक हूँ। इसने समझाना चाहा, लेकिन अब्रिश ने इसकी एक ही बात में दरमियान काट दी, चुप कर जाओ तुम, मैं अभी खान लाला को फोन लगा रही हूँ, हम सीधा अस्पताल चलेंगे। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, हर वक्त उल्टी सीधा खाती रहती हो, मेरा तो खराब होना ही है। वो गुस्से से डबडबते हुए खान को फोन मिलाने लगी, जिस पर आने वाले वक्त से अनजान नफी में सर हिलाते मुस्कुराई थी। अब ये के साथ भरपूर एक हफ्ता गुजारने के बाद वासिम इसे हवेली वापस ले आया था। इसे देखकर हवेली वाले बहुत खुश हुए थे। अब ये कि अब्रश और जरमीनी के बारे में पूछने पर अजीम बेगम ने इसे सारी बात बताई, जिस ज़ारब कैसे इसे अपने यहाँ से वापस ले गया, और साथ में इसे फूफू बनने की खुशखबरी भी सुनाई, और इसकी तबीयत का ख्याल करते जरमीनी का इसके पास रुकना भी, जिसे सुनकर इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अब्रिश के और अपने लाला के पास पहुंच जाए। अभी अभी वो कमरे में बैठी अब्रिश और जरमीनी को कार ही मिला रही थी, जो अस्पताल में होने की वजह से दोनों ही नहीं उठा रही थी, जबकि ज़ारब का फ़ोन फिलहाल बिजी आ रहा था, जिस पर इसने गुस्से में आकर फ़ोन को घूरा, जैसे इसमें फ़ोन की गलती हो। एक बार फिर ज़ारब का नंबर मिलाया, तब ही दरवाज़ा खोलकर वासिम रूम में दाखिल हुआ, जिसे देखकर फ़ोन बंद करती मुस्कुराकर इसकी तरफ बढ़ी। शुक्र है सैम आप आ गए, मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा, और हमारी मिसेज की इतनी खुश होने के पीछे की वजह? इसे अपने हिसार में लेते पेशानी पर लब रखते हुए मोहब्बत से बोला, और फिर पीछे होकर सवालिया इसकी तरफ देखे, जिस पर मुस्कुराई, जब आपको पता चलेगा ना तो आप भी ऐसे ही खुश होंगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। चहक कर बोली। वासिम उसकी मुस्कुराहट को अपने होठों से चंदे हुए कान के करीब झुका। कहीं मुझे बाबा तो नहीं बनाने वाली? गबरू लेजे सरगोशी करते हुए मानी हैदी से देखा। अब यह पल में गुलाल हुई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अटकते हुए बोली, तो फिर कैसा है? इसका रुख मोड़कर पीछे गर्दन में अपनी नाक सुलाते हुए होठों से छुआ। वैसे पहले मेरी बात तो सुन ले। अल्तजा की, बोलो मैं सुन रहा हूँ, लापरवाह अंदाज, जबकि अपना काम अब भी जारी रखे हुए था। ऐसे कैसे बताऊँ, आपका ध्यान नहीं है? मेरे ध्यान के सारे दागे तुम्हारी तरफ ही हैं मिसेज, डोंट वरी। रुख मोड़कर गाल को नरमी से सुलझाया, और मैं बताना चाह रही थी कि लाला, अब यह मैं तुम्हारे लाले के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। ज़ारब का नाम आते ही यकदम इसका लहजा बदला, चेहरे के जाविये बिगड़े, और बात मुकम्मल होने से पहले ही दरमियान में ठोक गया, और इसे एक साइड करते हुए ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर घड़ी उतारने लगा। वासिम मेरी बात तो सुन लें, अब यह मैंने कह दिया ना, बात अब्रिश के बारे में है। इसकी बात पूरी होने से पहले बोली, अब्रिश के बारे में? जी। जिस पर इसने सर हिला, बोलो। वो आप बोला भी, वो ठीक तो है? तुम्हारे भाई ने फिर कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? एक ही सांस में बोला, जिस पर अभिया ने मुंह बनाया। आप हमेशा मेरे लाला में के बारे नेगेटिव क्यों सोचते हैं? शिकवा किया गया, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, दो बदल जवाब आया। सेम दांत पीसे वासम मुस्कुराया, अच्छा बोलो अब, वरना आप मामू बनने वाले हैं। अभिया ने पहले इसे आंखें दिखाई, जबकि जवाब में वासम ने इसे घूरा, जिस पर मुस्कुराते खुशी से बोली, वट। हैरत की ज्यादा से वासिम का मुंह खुल गया, जबकि इसकी रिएक्शन पर अभिया ने बतीसी की नुमाइश की। माजी ईमान, हिजाब और रबाब को इस दुनिया से गए हुए 40 दिन मुकम्मल होने वाले थे, और शाह हवेली वालों ने ये दिन कैसे गुजारे थे, ये वो जानते थे या इनका रब।
अरजमान शाह ने इन दोनों में खुद को मुकम्मल अपने कमरे में बंद कर लिया। जहाँ तक कि रबाब के गम में वो अपने बच्चों से भी बिल्कुल गाफिल हो चुके थे, जबकि दर पर दर होने वाली हादसात ने शाह खानदान के नन्हे फूलों को बुरी तरह मुरझा दिया था। घर की छोटी कलियों को नजमा बेगम ने फिर भी किसी न किसी तरह संभाल लिया, लेकिन वासिम और ज़ेवरान की हालत काफ़ी खराब थी। वासिम अक्सर रातों को नींद में उठकर चीख चीख कर बाप को पुकारता, जबकि माँ की जुदाई और बाप की लापरवाही पर ज़ेवरान कई दिनों से बहार में तप रहा था, जिसकी शिद्दत कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अलबत्ता ज़ारब शाह भी इन दिनों मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर चुका था। हैदर शाह, उमामा बेगम तो अपने खानदान की ये हालत देखते हुए बुरी तरह अंदर से टूट रहे थे, जबकि इन सबको संभालने के चक्कर में नजमा बेगम को बेहाल होता देखकर इन्होंने एक फैसला लिया था, जिसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अरजमान शाह को आज अपने कमरे में बुलाया। दरवाजे को हल्का सा नॉक करते अरजमान शाह अंदर दाखिल हुए। बड़ी हुई शेफ आंखों के नीचे से हल्के पुरसुमुर्दा खुलिये में हैदर शाह और मामा बेगम को कहीं से भी वो अपने पुराने अरजमान शाह नहीं लगे, जो हमेशा खुद को फिट रखते थे। बाबा साईं, आपने बुलाया? यही वादे आदाब से बोला, जिस पर इन्होंने सर हिलाया। जी बैठे, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। और सर हिलाकर कमरे में रखे सोफे पर जमा हो गए, जब अरजमान शाह अपनी जगह से उठ के इनके करीब आकर बैठे, जिन्हें अपना चेहरा झुका रखा था। अरजमान, आप जानते हैं नागमान हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके हैं। इनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बात का आगाज किया, जबकि इनके लहजे की लर्जिश वाज़ेह महसूस की जा सकती थी। अरजमान शाह ने तड़प कर अपने वालिद की तरफ देखा, जो अंदर से इन्हें बहुत टूटे हुए महसूस हुए। और आप ही हमारा वाहिद सहारा हैं, बात बढ़ाई। अरजमान शाह ने इनका हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए लबों से लगाए। बाबा साईं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर हम आपसे कुछ मांगें तो आप हमें इनकार तो नहीं करेंगे? इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सवाल किया गया। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं, हम हुक्म करें। इनकी बात पर हैदर शाह के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, जबकि मामा बेगम की आंखों में अपनी औलाद की इस कदर फरमादारी और तशरीफ की नीम दौड़ गई। आप जानते हैं, ज़ारब और वासिम के अलावा घर के दूसरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, जिन्हें इनके लिए नजमा बेटी के लिए संभालना मुश्किल होता जा रहा है। रबाब हिजाब मान के अचानक इस दुनिया से चल जाने के बाद आपने भी खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया, और अचानक नमदार होने वाली इस सूरत हाल को इन नन्हे जहनों कबूल नहीं कर पा रहे। इन्हें आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है, जिस पर इन्होंने शर्मिंदगी से सर झुकाया था, क्योंकि इस मामले में इन्होंने सच में कोताही बरती थी। मैं आइंदा ख्याल करूंगा। हमारा मकसद आपको शर्मिंदा करना हरगिज़ नहीं था। हम जानते हैं आपका गम बहुत बड़ा है। हम बस ये समझाना चाह रहे थे कि जाने वाले तो चले गए, जो अब कभी लौट कर वापस नहीं आ सकते। इनके गम में जो जिंदा हैं, इनका बिल्कुल फरमोश कर देना सही नहीं। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। हमारी दरख्वास्त समझें या हुक्म, इनके लिए ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएं। जिस पर उन्होंने सर हिलाई। में कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको शिकायत का मौका ना मिले। हैदर शाह ने मुस्कुराकर इनका कंधा थपथपाया और इसके अलावा कुछ कहते कहते रुके। अरजमान शाह ने सवालिया देखा। हमने एक फैसला लिया, उम्मीद है आप हमारी बात का मान रखेंगे। कौन सा फैसला? हैदर शाह ने एक नज़र मामा बेगम की तरफ देखा, और जब बोले तो अरजमान शाह को ऐसा लगा जैसे किसी ने इनके कानों में शीशा डल दिया हो। हम चाहते हैं कि आपका निकाह कर लें। बाबा साईं, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? वो अपनी जगह से खड़े होते हैरानगी से बोले, अब ये रबाब को गए दिन ही कितने हुए हैं, और ऐसे भी वो में पहली और आखिरी मोहब्बत थी, जिस पर सिर्फ इसी का हक है। लफ्ज़ थे अदा करते इन्हें ऐसा लगा जैसे इनका दिल मुट्ठी में जकड़ गया हो। इसके हक में ख्यानत नहीं कर सकते, मुझे माफ़ कर दें। स्मार्ट लहजे में नजरें झुकाकर बोले, हम जानते हैं कि आप रबाब बेटी से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि आप इस दुनिया में हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। बाबा साईं, भले ही वो इस हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अब भी मौजूद है। वो मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझे इस बात के लिए मजबूर न करें। नजर जगाकर बोलते वहां से जाने लगे, जब हैदर शाह ने इनका हाथ पकड़ा। आए हमारे साथ। वो कदम बाहर की तरफ रहा है। इनका रुख वासिम और ज़ेवरान के कमरे की तरफ था, जिसका दरवाजे पर आकर रोके थे, जहाँ एक बेड पर वासिम ने डाल सा हाथ में ब्रश किया लेकर बैठा इसे फीड पिलाने की कोशिश कर रहा था, जो मुसलसल रो रही थी। और इसके पास ही करीब जर में रिने को लेटाया हुआ था, जो फिलहाल सो रही थी, जबकि दूसरे बेड पर ज़ेवरान शिद्दत बुखार के आलम में बेहोश पड़ा था, जिसकी सरहानी ज़ारा बैठा इसे मुसलसल ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहा था। जब नजमा बेगम वाशरूम से अबिया का मुंह दिलवाकर कपड़े तब्दील करके बाहर आई, जो इसके खाने के दौरान खराब कर लिए थे,
پھر زارب کے حوالے کرتی خود زیوران کے قریب بیٹھتی اس کا بہار چیک کرنے لگی۔ حالت دیکھ رہے ہیں آپ ان سب کی، کیا قصور ہے ان کا، انہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ جبکہ ان کے اپنے بچوں کے ساتھ اس سب کی حالت کو دیکھتے شرمندگی سے نظریں چرا گئے۔ میں کسی کے فکر کا انتظام کر دیتا ہوں، ان کے چہرے کی طرف نرمی سے بولے، جس پر وہ ظفریہ مسکرائے۔ ہمارے گھر میں ملازموں کی کمی نہیں ہے، جو شاید ہم آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا سائیں، انہیں ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ماں کی طرح ان کا خیال رکھ سکے، لیکن کیا گارنٹی ہے جو عورت آئے گی وہ ان کو بچوں کو ماں کی طرح ٹریٹ کرے گی؟ آپ اس کی فکر نہ کریں، لڑکی ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ انہیں بالکل سکی ماں کی طرح محبت کرے گی۔ لیکن بابا سائیں، ہم آپ کو کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کر رہے، ظاہر سی بات ہے زندگی آپ کی ہے اور آخری فیصلہ بھی آپ کا ہوگا، لیکن ہمیں جواب دینے سے پہلے ایک بار اپنے بچوں کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ ان کی بات پر انہوں نے ایک بار پھر کمرے کے اندر دیکھا جہاں اب واسم ابرش کو کندھے سے لگائے ٹہل رہا تھا، جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جس کی رونے کی آواز سن کر ابزر بھی اٹھ کر رونے لگی، جسے گود میں اٹھا کر نجمہ زیوران کے سرانے بیٹھی اس کی پیشانی پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ پھر ایک نظر حیدر شاہ کی طرف، جو انہیں ہی ہمدرد امید بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بس یہی آ کر وہ ہار گئے، حالات کے سامنے سر جھکا دیا۔ حیدر شاہ نے انہیں اپنے سینے سے لگاتے پیشانی پر پیار کیا۔ عزمی امامہ بیگم کے بھائی کی بیٹی تھی، جو خاندان میں جوڑے کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے 30 کی ہونے کے باوجود کنواری اپنے ماں باپ کے در پر بیٹھی تھی، جبکہ اخلاقیات میں اس قدر اچھی تھی کہ امامہ بیگم ہمیشہ ان کے اچھے نصیب کی دعائیں کیا کرتی تھی، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن وہ انہی کے گھر کی بہو بن جائے گی۔ امامہ بیگم نے ایک بار جا کر اپنے بھائی کے آگے سوال کیا تھا کہ اپنی بیٹی میری جولی میں ڈال دیں، جیسے ان کے بھائی نے بنا کوئی سوال جواب کیے ہاں بول دیا، کیونکہ انہیں اپنی بہن اپنے بچوں سے زیادہ عزیز تھی اور وہ ارزمان شاہ کے سلجھے ہوئے نیچر کو بھی اچھے سے جانتے تھے، اس لیے ان کی شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ حیدر شاہ اور ارزمان شاہ کے ساتھ خاندان کے چند عزیز افراد کو لے کر جا کر انہیں سادگی سے حویلی بھی لائے تھے، جس پر حویلی کے دوسرے بچوں نے تو کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا۔ البتہ واسم شاہ نے بولو آواز ضرور کھڑا کر دیا کہ کیوں اس عورت کو اس کی ماں کی جگہ دی جا رہی ہے، جسے ارزمان شاہ کے ساتھ حیدر شاہ نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت عزمی بیگم کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ البتہ عزمی بیگم نے جلد ہی اپنے حسن اخلاق سے زیوران اور ابرش کو خود سے مانوس کر لیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ زارو ربیہ کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ زندگی واپس اپنے روٹین پر آتی جا رہی تھی۔ ارزمان شاہ نے واپس آفس جوائن کر لیا تھا اور خود کو کام میں اس قدر محسوس کر دینا چاہتے تھے کہ دوسرے سوچوں کو اپنے قریب ہی نہیں بڑھنے دینا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا ضمیر انہیں ہر وقت کچھ بھی لگاتا رہتا کہ انہوں نے رباب کے ساتھ بے وفائی کی ہے، جس کے چلتے وہ عزمی بیگم کو اپنی بیوی کا درجہ بھی نہیں دے سکے تھے، جس کی ہر عورت اصل میں حقدار ہوتی ہے۔ لیکن وہ ایسی عظیم خاتون تھی کہ لبوں پر ایک حرف شکایت تک بھی نہیں لائی تھی۔ دوسری طرف یمنا حجاب اور رباب کے قاتلوں کی تلاش ابھی تک جاری تھی، جس میں کوئی حاصل پیش رفت نہیں ہوئی اور نہ ہی پولیس ابھی تک کوئی خاص ثبوت حاصل کر پائی۔ البتہ واسم کے دن بدن بڑھتی ہوئی بدتمیزیوں اور عزمی کے ساتھ گستاخی رویوں سے ارزمان شاہ اسے بورڈنگ میں ڈال چکے تھے، جس نے اسے ارزمان شاہ کے ساتھ گھر کے باقی افراد سے متنفر کر دیا تھا، اور خاص طور پر زارب شاہ سے، جس نے ارزمان شاہ سے اس کی شکایت کی تھی۔ اصل میں عزمی بیگم گھر کے دوسرے بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے چلتے انہوں نے سب بچوں کے فیورٹ کھانے بنا کر گھر میں چھوٹی سی پارٹی کا ماحول بنایا تھا۔ واسم جو اسکول کے بعد گھر اپنے کمرے میں ابرش کے ساتھ کھیل رہا تھا، جب ان کے بلانے پر باہر نہیں آیا تو کھانا لے کر خود اس کی کمرے میں گئی، جس پر اس نے بدتمیزی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو جھٹکا دیا، جس کی وجہ سے سارا گرم کھانا ان کے پاؤں میں گرتے انہیں جھلسا گیا، جبکہ کچھ برتن کانچ کے ہونے کی وجہ سے ٹوٹ کر فرش پر بکھرے، جسے دیکھ کر زارب نے اسے سمجھانا چاہا لیکن اس سے بھی بدتمیزی سے پیش آیا، جبکہ ان باتوں پر اس کا اثر نہ ہوتا دیکھ کر اس نے سارا معاملہ ارزمان شاہ کو بتایا تھا، جنہوں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی، جبکہ اس کی ہٹ درمی کو دیکھتے اسے سدھارنے کے لیے اسے بورڈنگ میں ڈالنے کا فیصلہ لیا، جس کا ذمہ دار وہ زارب شاہ کو سمجھتا تھا، جس نے اس کے باپ سے اس کی شکایت کر کے ان سے اور اس کے بہن بھائیوں سے دور کر دیا۔ وقت نے اپنا پتے کچھ اور پلٹے۔ شاہ حویلی کے بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ اپنی جان سے عزیز رشتوں کو کھو کر جینا آسان تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت کی تھی۔ زارب اور واسم شاہ بچپن کی چوکھٹ کو چھوڑ کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، اور جہاں زارب شاہ کی شخصیت میں نکھار آتے اس کے لہجے اور برتاؤ میں ٹھہراؤ آیا تھا،
वहीं वासिम शाह पहले से ज्यादा गुस्सीला और गुस्सार हो गया था। लेकिन एक चीज थी जो इन दोनों की शख्सियत मुतवातर पाई जाती थी, वो थी एक खास किस्म की खामोशी। वासिम शाह मैट्रिक की क्लियर होते ही हाई स्टडी के लिए मुल्क से बाहर चला गया था, जबकि ज़ारिब शाह ने यहीं के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अलबत्ता ज़फरान शाह इस वक्त अब सेकंड एंड स्टडीज में था। अज़मी बेगम अपने दिन रात की मेहनत और मोहब्बत से शाह हवेली वालों के दिल में अपनी जगह बना रही थी। ज़ारब अबिया उल तरमीनी की बड़ी माँ, जबकि ज़ेवरान अबरिश की अपनी मामा में जान बसती थी। ऐसा नहीं था कि ज़ेवरान रुबाब को भूल गया था, हल हमें हर गली से याद करता था, लेकिन अब इसे सब्र आ गया था और अज़मी बेगम को अर्ज़मान शाह की बीवी अपनी माँ के तौर पर कबूल कर चुका था। जबकि अबरिश ने होश संभालते ही इसे ही अपनी माँ की जगह देखा था, तो इन्हें ही अपनी सकी माँ समझती थी। और घर के बड़ों ने भी इस गलतफहमी को कभी दूर नहीं किया, बल्कि बड़े बच्चों को भी अच्छे से समझा दिया था कि अबिया, अबरिश और ज़मीनी को रबाब और बारे में कुछ न बताया जाए। सब कुछ सही था अपनी जगह, लेकिन अगर कुछ नहीं सुधरा था तो वो था अर्ज़मान शाह और वासिम शाह का अज़मी बेगम के साथ रवैया। वासिम तो फिलहाल घर से दूर था, अलबत्ता अर्ज़मान शाह ने इनके करीब एक कमरे में रहते हुए भी कभी इन्हें जानने की कोशिश नहीं की थी। वो दोनों एक साथ चल तो रहे थे, लेकिन नदी के दो किनारों की तरह, जिनका मिलन कभी नहीं हो सकता था। शादी की शुरुआत दिनों में अज़मी बेगम ने इनके करीब होने की कोशिश की, लेकिन इनके सर्द रवैये को देखते बार बार धुतकार जाने की वजह से अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए इन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली और ख़ुद को बोझों में इस तरह उलझाया लिया कि इन्हें शोहर के प्यार की कमी महसूस ही न हुई। लेकिन थी वो भी औरत किसी नाजुक कबूए की तरह खूबसूरत और नाजुक, जिनका दिल भी अर्ज़मान शाह की तवज्जो के लिए तरसता था, लेकिन इन्होंने कभी इनका ख्याल नहीं किया। ज़्यादातर वो ऑफिस में ही मसरूफ रहते और गलती से घर कभी दिखाई जाते तो अपने कमरे से मुंसलिक स्टडी में बंद हो जाते। यहाँ उन्होंने रुबाब की एक एक चीज़ और यादों को संभाल के रखा था, जबकि आहिस्ता आहिस्ता अज़मी बेगम को भी सब्र आ गया था और खुद से इन्हें मुखातब करना छोड़ चुकी थी। घर वालों के सामने बेज़ाहिर वो मुकम्मल दिखाई देते थे, लेकिन असल हकीकत में इनका रिश्ता सिर्फ कागज़ की हद तक महदूद था, जिन्हें दोनों ही मजबूरी में निभा रहे थे। अर्ज़मान शाह अपने बच्चों, जबकि अज़मी अपने माँ बाप की खातिर, क्योंकि वह इस उम्र में कम से कम अपनी तरफ से कोई तंगी नहीं देना चाहती थी। और दूसरी तरफ इतने माह वसा गुजर जाने के बावजूद भी मान, हिजाब और रुबाब के कातलों को कुछ पता नहीं चला था, बल्कि DSP रहमान जो इस केस की जांच पड़ताल कर रहे थे, इनकी एक एक्सीडेंट में मौत वाक़ई हो चुकी थी, जिसके बाद इनके लिहाना कहाँ गए थे आज तक किसी को पता न चल सका। इस केस का कोई सिरा हाथ ना आता देखकर हैदर शाह ने भी अपना मामला अल्लाह ताला के सपोर्ट करते केस बंद करवा दिया। और बेशक वो बेहतरीन कारसाज इंसाफ करने वाला था, लेकिन इनकी आजमाइशें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी तो दुश्मन का एक ऐसा कारोबार बाकी था जिसने इनकी रूह तक को छोड़ कर रख देना था। यह भी एक मामूल का दिन था जब कॉलेज की वापसी पर हमेशा की तरह ज़ारिब ने ज़ेवरान के स्कूल के आगे गाड़ी रोकी थी। इसके पीछे ही गार्ड्स की गाड़ी रुकी थी और कुछ देर बाद मुस्कुराता हुआ स्कूल से बाहर निकला था। इसने मुस्कुराकर दूर से हाथ हिलाया था और फिर तेजी कदमों से इसकी तरफ बढ़ने लगा, जब अचानक दरमियान में एक वैन आकर रुकी थी। इसमें से निकलते मुसल्लह अफराद, जिनके चेहरे काले निकाबों से ढके हुए थे, जब हाथों में हथियार पकड़ कर रखे थे और खींच कर वैन में डालने लगे। जिस पर ज़ेवरान ने मज़ाहमत की तो उन्होंने खींच कर एक थप्पड़ इसके मुंह पर चढ़ा दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिरा, जबकि इसका सर सड़क से टकराया। एक गुंडे ने इसे बाजू से पकड़ते हुए उठाकर गाड़ी में फेंका, जबकि ये सामना मामला देखते हुए ज़ारिब भी अपनी गाड़ी से निकलता हुआ इनकी तरफ भागा और साथ ही इसकी गार्ड भी और बाकी निकाब पोशों ने के गाड़ी में बैठने से पहले ही वो इन्हें घेर चुके थे। बदले में इन निकाब पोशों ने भी इन पर गैर साइंस करतान कर दी, जबकि वहाँ मौजूद लोग खामोशी से सारा तमाशा होते देख रहे थे। लेकिन इन हाथों में हथियार को देखते किसी के में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर इनसे बच्चे को इन गुंडे से छुड़वा दे। सबको अपनी जिंदगी प्यारी थी। छोड़ो हमारे भाई को, इस गुंडे को साइड करते हुए ज़ारिब ने वैन के अंदर से ज़ेवरान को बाहर खींचना चाहा। जब अंदर बैठे इनके लीडर ने इसके सर पर पिस्तौल रख दी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपनी इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा, वो दौड़ते हुए बोले थे। नहीं प्लीज, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप इन्हें कुछ मत कीजिएगा। इसकी धमकी पर ज़ारिब का दिल जोरों से धड़कने लगा। इसने पीछे होते इल्तिजा की, आहर था तो वो भी बचा ही। आहर 16-17 साल उम्र ही कितनी होती है, और इसी सूरत हाल में पहली बार देखी थी, इसलिए जल्दी ही घबरा गया था। बोल अपने बंदे को हथियार यही फेंक कर वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठे। लेकिन
बोल रहा है ये इसमें ठोक दूं। ज़ेबरान की गर्दन पर पकड़ मजबूत करते सर पर रखी गन पर दबाव डालते हुए चीख कर बोला, नहीं प्लीज, हम बोल रहे हैं, जाएं आप लोग। पीछे मुड़कर इशारा किए, लेकिन साईं हम क्या कह रहे हैं आप समझ नहीं आ रहा, जैसे जो बोल रहे हैं वैसा ही करें। इन गार्ड्स में जो एक सीनियर था इसने समझना चाहा, लेकिन ज़ारब ने दरमियान में डांटते हुए जाने का बोला। मजमूर सब ने अपने अपने हथियार वही जमीन पर फेंके और गाड़ी की तरफ बढ़ गए। देखिए अब वो लोग चले गए हैं, आप हमारे भाई को छोड़ दें, बदले में आपको जो कुछ भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज इनको छोड़ दें। इसकी बात पर निगाहपोश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और इसने अपने साथी को इशारे किया, जिन्होंने अपनी गन से ज़ारब के चारों तरफ घेरा लिया, और इसने अपनी तरफ दूसरी तरफ का दरवाजा खोलते हुए इसकी गाड़ी के टायर का निशाना दिया, जिससे लोग इनका पीछा करना भी चाहें तो कामयाब ना हो सकें। जबकि इन सब के दौरान ज़ेबरान सर में उठती तकलीफ की वजह से फूट फूट कर रोना शुरू हो चुका था। अबे चुप कर, या मैं तुझे भी हमेशा के लिए चुप करवा दूं। ज़ेबरान के मुंह पर थप्पड़ मारते बोला, जिसमें ज़ारब अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। जब इसके साथियों ने इसे काबू करते गाड़ी में डाला और तेज रफ्तारी से वहां से निकलते चले गए। ज़ारब ने बहुत हाथ पैर चलाने चाहे, लेकिन वो अकेला इन हट्टे कट्टे गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जबकि ज़ेबरान को वो लोग पहले ही बेहोश कर चुके थे, और ऐसे भी काबू न आता देखकर एक गुंडी ने इसके सर के पिछले हिस्से में पिस्टल का बट मारा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश होकर एक तरफ लड़क गया, जिस पर गुंडों ने सुख का सांस लिया। इन दोनों के अगवा होने की खबर हवेली वालों पर क़यामत बनकर गुजरी, और वो हैदर शाह जो अपने भाई और जवान बेटे बहू की लाशें देखकर भी हिम्मत नहीं हारे थे, अपने दोस्तों के अगवा की खबर सुनकर दाग गए। इन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ और वह अस्पताल पहुंच गए थे। सच कहते हैं असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, यहाँ भी कुछ बस यही हिसाब था। जबकि यह वक्त अरजमान शाह के लिए बहुत कठिन था, जिसका एक एक लम्हा इनके लिए क़यामत खेज था। एक तरफ इनके वालिद जो पूरे घर की हिम्मत थे वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे, जबकि दूसरी तरफ इनकी बाई की निशानी इनका वारिस जो इनकी जिम्मेदारी था इसका ख्याल नहीं रख सके थे, और साथ में अपने छोटे जिगर के टुकड़े का भी। शायद एक पल के लिए वह ज़ेबरान की गुमशुदगी पर फिर भी सब्र कर सकते थे, लेकिन ज़ारब शाह की नहीं, जिसकी सूरत में इन्हें अपना छोटा भाई अपने मान नजर आता था। इस मुश्किल वक्त में मूसा शाह ने एक भाई बनकर इनका साथ दिया था। थाने में इन दोनों के अगवा की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, लेकिन 24 घंटे से ऊपर का वक्त गुजरने के बावजूद कोई खास नतीजा नहीं निकला था। पुलिस इन्हें अब तक ढूंढने में नाकाम ठहरी। जबकि दूसरी तरफ घर की औरतों का अलग बुरा हाल था, जो अपने रब के आगे मुसलसल गड़गड़ाते हुए इन सब की खैरियत की दुआएं मांग रही थी, जो को कुछ हद तक रंग लाई। और हैदर शाह अपनी वापस जिंदगी की तरफ लौट आए थे। इन्हें होश आ चुका था, लेकिन ज़ारब ज़ेबरान का अभी तक कुछ पता नहीं चला था, जिनका होश में आने के बाद वह मुसलसल पूछ रहे थे, लेकिन अरजमान शाह के पास इन्हें जवाब के लिए देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय झूठी तसल्लियों के। वो बस अपने रब से इनकी खैरियत की दुआएं मांग सकते थे, बाकी वो नहीं। इन्हें ढूंढने की भी अब मुकम्मल कोशिश कर चुके थे, जिसका खातर हुआ कोई नतीजा नहीं निकला था। एक अंधेरे कमरे में ज़ारब को लकड़ी की कुर्सी पर रस्सियों से बांध दिया गया, जिसका सर बेहोशी की वजह से एक तरफ पर डला हुआ था, जबकि इसके कदमों के करीब ही कुछ फासला जमीन पर ज़ेबरान बेहोश पड़ा था, जिसके हाथ पांव भी रस्सियों से बांधे हुए थे। जब वो दो निकाबपोश इस कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुए, इनके साथ ही बिल्कुल पीछे इस सारी गेम मास्टरमाइंड दाखिल हुआ, और हैदर शाह के वारसों की ऐसी हालत देखते हुए मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाने लगा, जिसके बंदों ने आगे बढ़कर इसके लिए कुर्सी पेश की थी, जिस पर मुस्कुराते हुए जमा हुआ। होश में लाओ इसे, ज़ारब की तरफ इशारा किया गया, जिसकी फौरन तकमील होते हुए एक बंदर ने पानी से बड़ी बाल्टी इसके सर पर ली, जिस पर हड़बड़ा कर इसने अपनी आंखें खोली, जिसके खुलते ही इसके सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द की ठेस उठी थी, और वो अपनी आंखें दोबारा बंद करता इसे बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगा। है हैदर शाह नाम को खेल कर अस्तहारिया लेजे में कहा गया, जिस पर ज़ारब ने सर में उठते दर्द को नजरअंदाज करते अपने बैठे सामने शख्स के चेहरे देखने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका, क्योंकि एक तो कमरे में इस कदर अंधेरा छाया हुआ था कि एक हाथ को दूसरा हाथ सजाई न दे। दूसरा, इसके बंदों में से एक ने हाथ में टार्च की थी, जो इस अंधेरे में कमरे में रोशनी का वाहिद सहारा थी, और इसका रुख भी इसके ज़ेबरान की तरफ था, जिससे वो तो इन दोनों को देख सकते थे, लेकिन ये लोग नहीं। बड़ा मान था इसे कि इसके होते कोई इसके खानदान को एक छोटी सी तकलीफ भी नहीं दे सकता, लेकिन क्या हुआ, अंधेरे में इस वजूद का खतरनाक कहक पहले इसके छोटे बेटे और बहू को मारा और कुछ नहीं कर सका सिवाय तड़पने और फड़फड़ाने के।
جبکہ اپنے ماں بابا کے ذکر پر زارب نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور وہ ہلنے لگا، لیکن اس قدر سختی سے باندھا گیا تھا کہ ہاتھ آزاد ہونے کے بجائے زخمی ہو گئے، جسے دیکھ کر وہ جھوٹ مسکرایا اور پھر اس کی بڑی بہو کو اس کی گھر سے اس کی ناک کے نیچے سے اٹھوا لیا۔ پہلے اس سے اس کی عزت چھینی، زارق میں ضبط کی انتہا پر پہنچ کر آنکھیں بند کی اور اپنے رب سے دعا کرنے لگا کہ اس کی قوت سماعت چھین لے، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس کے اندر کی حالت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ ابھری۔ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار، وہ ایک انسان نے نہیں بلکہ میرے پورے بندے اس کی نشیلی جوانی سے مستحد ہوئے۔ زارب کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے، جبکہ اپنی چیخوں کو دبانے کے لیے اس نے اپنے ہونٹوں کو اتنی سختی سے دبایا کہ اپنے حلقے میں نمکین ذائقہ کھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے لہجے سے صاف پتہ لگ رہا تھا وہ یہ ساری باتیں اسے ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے کر رہا تھا، لیکن فی الحال زارب کا معصوم ذہن دشمن کی ان سب چالوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ویسے میرا ارادہ تو اس کے بعد اسے واپس تم لوگوں کے پاس بھیجنے کا تھا، تاکہ اپنی عزت کی بربادی کو دیکھتے ہوئے وہ بڈھا قبر میں اتر جائے، لیکن شاید وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی اور مجبوری میں مجھے اس کی لاش کو جنگل میں پھینکوانا پڑا۔ وہ افسوس کرتے ہوئے بولا، جیسے اسے بات پسند نہیں آئی تھی، جبکہ یہ سب سنتے زارب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ خیر، اس کے بعد میں نے تم لوگوں کو کافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن حیدر شاہ ہمیشہ مضبوط چٹان کی طرح آگے کھڑے ہو کر تمہاری حفاظت کرتا تھا، لیکن آج برسوں بعد ایک بار پھر قسمت نے میرا ساتھ دیا، بلکہ اگلی پچھلی ساری کسر نکال دی، جس کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اپنے بندوں کے ہاتھوں اٹھوانے کو تو میں نے صرف حیدر شاہ کے چھوٹے پوتے کو بھیجا تھا، لیکن تم جس میں حیدر شاہ کی اصل جان بستی ہے، ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ یہ تو وہی بائی ون گیٹ ون فری والا حساب ہوا، اور تمہاری بیوقوفی نے تمہارے دادا سائیں کو بستر مرگ تک پہنچا دیا۔ اس نے ایک بار پھر مکروہ کہہ لگایا، کیا ہوا ہمارے دادا سائیں کو؟ زارب نے حیدر شاہ کے بارے میں سنتے تڑپ کر پہلی بار لب کھولے، جبکہ اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے دوبارہ ہنسا۔ تمہاری گمشدگی کی خبر سنتے ہی بڑی بڑی باتیں کرنے والا حیدر شاہ کے دل کے دھڑکنا بند کر دیا۔ وہ کمینگی سے ہنسا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات سن کر زارب نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ارجمان، ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے پوتوں کو کچھ پتہ چلا؟ حیدر شاہ آپ کی سختی سے بولے تھے، حالانکہ ان کی طبیعت ابھی تک صحیح سے سنبھلی نہیں تھی اور ڈاکٹر نے انہیں اسٹریس لینے سے بھی منع کیا تھا، لیکن جب تک وہ زارب اور زبران کو اپنی آنکھوں سے سامنے صحیح سلامت نہ دیکھ لیتے، انہیں سکون کیسے مل سکتا تھا؟ بابا سائیں، وہ ہمیں ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ اس سے پہلے ارجمان کوئی بہانہ بناتا درمیان میں ٹوکتے دو ٹوک انداز میں بولے، جس پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دونوں پولیس کیا کر رہی ہے؟ بابا سائیں، وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا جس سے ہم کڈنیپر تک پہنچ سکے، نہ ہی تاوان کے لیے ابھی تک کوئی فون آیا ہے۔ اگر دوسری طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ سب کے سب نکمے ہیں، نہیں چاہیے ہمیں کسی کی مدد، ہم اپنے پودوں کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ وہ یکدم ہی اپنے بستر سے اٹھنے تھے، ہاتھ میں لگی ڈرپ کو اتار کر پاؤں میں جوتے پہننے لگے۔ بابا سائیں، کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ کچھ نہیں ہو ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں اپنے پوتوں کو ڈھونڈنے ہیں ہر حال میں۔ انہیں ایکسائٹ کرتے ہوئے بیڈ پر سرہانے رکھے، اپنی چادر کندھوں پر اوڑھ کر قدم باہر کی طرف بڑھائے، لیکن ایک بار ڈاکٹر سے تو مل لیں۔ ارجمان شاہ نے انہیں ایک بار پھر روکنا چاہا۔ نہیں، ٹھیک ہے ہمیں کسی کو نہیں ملنا، جس کے بعد مجبوری میں انہوں نے ان کے پیچھے قدم بڑھائے، کیونکہ اپنے والد کی ضدی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھے کہ اب کسی صورت ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اور افسوس، بڑا ڈیٹ نکلا، موت کے اتنے قریب جا کر بھی واپس لوٹ آیا، زیر ہنڈ لے جا۔ زارب کو بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ آزاد ہوتے تو اپنے دادا سائی کے بارے میں ایسی بکواس کرنے والے کا منہ توڑ دیتا۔ غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ مکمل سرخ ہو گیا۔ غصہ آ رہا ہے، ایک مذاق بناتے ہوئے بولا، خیر تم کچھ کر بھی نہیں سکتے سوائے میرے شکنجے کے پھڑپھڑانے کے۔ سنو، اپنے بندے سے ہاتھ ہوا، سب سے پہلے شاہ خاندان کے اس چھوٹے پھول کو مسلو۔ زمین پر بے ہوش پڑے زبران کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، زارب بے ساختہ چیخا، جسے سن کر اس نے کہہ لگایا، اپنی ایسی غیرت کریے دو کہ جسے دیکھ کر پورا شاہ خاندان تڑپ جائے، اس کی روح تک لرز جائے، اور یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، اور اگر اس نے ان سب کے دوران ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تو اسی وقت دوسرے کو بھی اوپر بچا دینا۔
नहीं प्लीज़, आप जरवान के साथ कुछ मत करें, वो बहुत छोटे हैं, आपको कुछ करना भी है हमारे साथ कर लें, चाहे तो हमारी जान से ही मार दें, लेकिन इन्हें छोड़ दें। रोते ही इल्तिजा की, जिसका इन दरिंदों पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा सब ने इसकी बेबसी का मजाक बनाते कह लगाए, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई, अभी तक तो मुझे हैदर शाह और इसके खानदान को तड़पाना है, और मैंने चाहता कि ये देखने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाए। अस्त्री ले जाओ, इस खूबसूरत नज़ारे का एक मंजर कैमरे की आंख में कैद होना चाहिए। मैं चाहता हूँ हैदर शाह अपने खानदान की बर्बादी अपनी आंखों से देख ले, अपने बड़े पुत्र को तड़पते जबकि छोटे को अजियत की इंतहा पर देखे। बाकी तुम लोगों इसके साथ भी जैसा चाहो सलूक कर सकते हो, लेकिन ये दोनों मरने नहीं चाहिए। इतना हुक्म देते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। टेंशन ना लेना, तुम बहुत जल्द तुम्हारी ऊपर जाने की ख्वाहिश पूरी कर देंगे। थोड़ा इसके करीब होते इसके खूबसूरत चेहरे को थपथपाया, जिससे वो इसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर जरूर नजर पड़ी थी, जिस पर एक खास किस्म का लोगो बना हुआ था। इसके दरमियान में इंग्लिश का एक अल्फाबेट लिखा था, जिसे वो ठीक से नहीं देख पाया, और फिर मकरूर कह लगाते वहां से निकलता चला गया। हैदर शाह ने ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर दी, यहाँ तक कि इस वैन का पता लगाने के लिए ज़ेवरान के स्कूल से लेकर तमाम रास्तों की CCTV फुटेज चेक की, लेकिन चंद किलोमीटर दूर जाने के बाद वो वैन अचानक कहाँ गुम हो गई कुछ पता ना चल सका। हर तरह से नाकामी के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इन्हें अपने रब पर मुकम्मल यकीन था। इनकी कोशिशें अभी जारी थी जब उन्हें एक पार्सल के जरिए एक CD में वसूल हुई। सरप्राइज फॉर हैदर शाह लिखा और इस पर बड़े हरूफ में था, जिस पर वह काफ़ी हैरान हुए। फौरन अजमान शाह और मुसा शाह को स्टडी में बुलाते इस CD के बारे में बताया, जिन्होंने वक्त बिना ज़ाया किए इसे प्ले किया, और इसमें मौजूद वीडियो को देखते हुए तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में मौजूद मंजर इस कदर जानलेवा था कि हैदर शाह ने बेसाख्ता अपने दिल को थामा, जबकि मूसा और जमान शाह की आंखों से आंसू जारी हो गए जब इनकी नज़र हैदर शाह की तरफ गई, जिनके चेहरे का रंग एक बार फिर पहला हो पर तजर्बा बस आई। और जमान शाह अपनी जगह से उठकर इनके पास पहुंचे। मूसा ने वीडियो फौरन बंद की और साथ उठ के इनके करीब आ गए। हमारा ज़ेवरान। हैदर शाह के लबों पर ये दो लफ्ज़ बेमुश्किल अदा हुए, जिसे सुनकर जमान शाह ने रोते हुए नफी में सर हिलाया, जबकि ज़ेवरान की चीखों और ज़ालिम की सजाएं इन्हें एक अभी तक कानों में सुनाई दे रही थी। इस वीडियो में होता जुल्म ने कमरे में मौजूद तीनों मजलूब असाब वाले मर्दों को हस्ती से हिला दिया था। इंदर उन्होंने जिस अंदाज में इस मासूम को नोचा था, इसके नन्हे वजूद पर अपनी होश उतारी थी, इस चीज़ ने अर्जमान शाह के दिल को हज़ारों टुकड़ों में काट दिया। या अल्लाह, इन्होंने बेसाख्ता आसमान की तरफ मुंह करते अपने रब को पुकारा। इन दरों ने अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक इन मासूम बच्चों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। सबसे पहले अपने चेहरे पर निकाब चढ़ाते हुए पूरे कमरे में रोशनी फैलाई, जिसे देखते ज़ारब और ज़ेवरान ने अपनी आंखें चंद पल के लिए बंद कर दी, क्योंकि पिछले दिनों में इन लोगों ने इन्हें मुकम्मल अंधेरे में रखा हुआ था, जबकि 24 घंटों में इन्हें खाना सिर्फ एक ही बार मिलता था। आहिस्ता से रोशनी में मानूस होते इन दोनों ने आंखें दोबारा खोली, और ज़ेवरान ने आंखों में आंसू भर कर कुर्सी पर बंधे ज़ारब को देखा, जिसके हर एक कांच सी टिकी हुई थी। उसे खुद की तरफ देखते पाकर आंखों को छपटा कर तुम्हारे साथ हूँ जैसा तसल्ली दें। तभी एक गुंडे ने आकर इसकी कुर्सी को थोड़ा पीछे किया, जबकि दो लोग बंधे हुए ज़ेवरान के हाथ पैर खोलने लगे। ज़ारब ने हैरान नजर से इनकी कार्रवाई को देखा। जब ज़ेवरान आज़ादी मिलने की खुशी से मुस्कुराए, ऐसा लग रहा था शायद ये लोग इन्हें आज़ादी करवाने वाले हैं, लेकिन वो मासूम नहीं जानते थे कि कुछ ही पलों में इस पर क्या क़यामत टूटने वाली है। तैयार हो। ज़ेवरान को खोल कर कमरे के बिल्कुल दरमियान में लाते हुए अपने एक साथी को इशारा किया, जिसके ओके साइन देते हुए इसने खींच के एक थप्पड़ ज़ेवरान के नाजुक चेहरे पर जड़ा। तो देर बर्दाश्त न करते हुए ज़मीन पर पड़ा। ये तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो हमारे भाई को? ज़ारब चीखते हुए बोला, और साथ ही अपने हाथ आज़ाद करने की कोशिश करने लगा, जबकि इसकी चीख पर वो सब केक लगा कर हंसे थे। अभी पता चल जाएगा। एक नकाब पहुंचे ज़मीन पर ज़ेवरान के करीब बिल्कुल करीब बैठा कमीनगी से हंसकर बोला, जबकि बाकी के दोनों ने ज़ेवरान के हाथ पांव काबू किए। और आगे का मंजर क़यामत है था, जिसे देखते हुए ज़ारब का मासूम दिल फटने के करीब पहुंचा। पूरे कमरे में कूदती ज़ेवरान की दर्दनाक चीखों ने इसके रूह तक को छोड़ दिया। इस मंजर से बचने के लिए इसने अपनी आंखें सख्ती से बंद की, जब एक गुंडे ने आगे बढ़कर इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे इसका होंठ फट गया, इससे खून बहने लगा। अपनी आंखें खोलो, वरना अभी के अभी तेरे भाई को उस दुनिया से उठा देंगे। और इसके सफ़ेद चेहरे को थप्पड़ों से सुर्ख करते दाड़ कर बोले, जिस पर न चाहते हुए इसने अपनी आंखें खोली। और अगर तूने एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की तो अंजाम का तुझे पता है। प्लीज़ हमारे भाई को छोड़ें। इसने बेबसी से रोते हुए एक बार फिर इल्तिजा की, जिसे सुनकर इसने कह लगाया, छोड़ देंगे, बल्कि बहुत जल्द तुम दोनों को इस तकलीफ और ज़िंदगी से रिहाई मिल जाएगी।
استریا کہتے ہوئے اس نے زارب کے چہرے کا رخ پھر زیوران کی طرف کیا، جو پتہ نہیں کب سے اپنے حواس کھو چکا تھا، لیکن وہ درندے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چھوڑیں انہیں، وہ مر جائیں گے اب کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے داڑ کر بولا، جس سے قریب کھڑے آدمی نے اسے ایک بار پھر مارنا شروع کیا۔ تیرا بھی انتظام کر رکھے ہیں، ایسا حال کریں گے تیرا کہ دوبارہ بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسے مار مار کا آدھا مرا کرتے غصے سے بولا تھا۔ جب اس کی ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر اسے روکا، تجھے باس کے ہاتھوں مرنا تو نہیں ہے؟ اگر یہ وقت سے پہلے مر گیا نا تو جانتا ہے کہ تیرا ہر کیا کریں گے۔ اسے کھینچ زارب سے دور کرتے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ اتنی مار اور ذہنی اذیت سہنے کے بعد زارب اپنے حواس ایک بار پھر سے کھو چکا تھا۔ آج ان لوڈوں کی آخری رات ہے۔ باس نے بولا ہے کہ انہیں ختم کر کے ان کی لاش کو کسی کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیں۔ چلو صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے اس بڑے پر بھی ہاتھ صاف کرنا ہے۔ اتنے دنوں سے یہ صرف میرے ہاتھوں اس لیے بچا ہوا کیونکہ باس کے آرڈرز تھے کہ اسے صرف تڑپانا ہے۔ اب جب مارنے کا حکم مل ہی گیا تو کیوں نہ اپنے دل کی یہ حسرت پوری کر لوں۔ ہوش و حواس سے بگانا پڑے زارب کو خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے جس میں کئی زخموں کے نشان تھے کمینگی سے بولا، جس پر دوسرے نے کہکمہ لگایا، ہاتھ میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے اسے ہوش بھی تو لانا ہوگا، ایسے تو مزہ نہیں آئے گا۔ ابھی تو کافی وقت ہے ہمارے پاس، تب تک اس کا نشہ بھی اتر جائے گا اور پھر تم اپنی حسرت پوری کر لینا اور پھر مار کے پھینک دیں گے۔ ویسے بھی اب اس میں مزاحمت کی ہمت بالکل نہیں بچی ہوگی۔ دوسرا تو تقریباً اب مرنے کے قریب ہے۔ ایک طرف زخموں سے چور پڑے زیوران کی طرف اشارہ کرتے بولا، چل آ جا، جب تک یہ ہوش میں آتے ہیں تب تک کچھ کھا پی کے آتے ہیں۔ وہ دونوں ایسی ہی باتیں کرتے باہر نکل گئے، جبکہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کی زحمت بالکل بھی نہیں کی تھی۔ جبکہ ان کے نکلتے ہی زارب نے اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھولی اور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے رینگتا ہوا زیوران کے قریب پہنچا۔ زیوران اس کندھے ہلا کر سر کو چوما، لیکن جواب نہ دیتا۔ اور وہ معصوم جواب دیتا بھی کیسے جس نے پچھلے ایک ہفتے میں اتنی اذیت سہی تھی کہ اس کے ننھے وجود میں اب چند سانسوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ ان ظالموں نے اس کے وجود کے ساتھ ساتھ روح کو بھی اپنی درندگی سے کچل دیا تھا۔ ظلم کی انتہا ہر زارب کے ساتھ بھی ادا کی گئی تھی۔ بھلے ہی انہوں نے اس کی جسمانی تکلیف ان سے زیادہ نہیں تھی، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے روزانہ اسے انجیکشن کے ذریعے ڈرگس کی ایک خاص ڈوز دی جاتی تھی، جس سے آہستہ آہستہ اس کا وجود اندر سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اس کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھتے ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے بھی زیوران کی طرح آزاد کرتے زمین پر پھینک دیا تھا، لیکن شاید آج اس پر قسمت مہربان تھی جو وہ وقت سے پہلے ہوش میں آ چکا تھا اور ان گنڈوں کی تمام باتیں سنتے ہوئے اپنے مفلوج ہوتے جسم کو گھسیٹتے ہوئے زیوران تک پہنچا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے زارب کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر پھسلے تھے۔ اس نے ایک نظر کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، پھر ہمت کرتے گھومتے ہوئے سر ڈمگماتے ہوئے قدموں کے ساتھ مشکل دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہوا، کیونکہ اسے آج کسی بھی قیمت پر اس جگہ سے فرار ہونا تھا، ورنہ وہ لوگ ان دونوں کو مار دیتے۔ اس نے پاس ہی کرسی پر پڑی رسیوں کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر بے ہوش پڑے زیوران کی طرف اور آگے بڑھ کر رسیاں اٹھا لایا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے بمشکل زیوران کو اٹھاتے ہوئے اس کے دونوں بازو اپنی گردن میں باندھے اور ایک رسی اس کی کمر کے ساتھ لپٹتے ہوئے آگے اپنے پیٹ پر کس کے باندھا، اور یہ عمل کرتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ واپس نہ آ جائیں، لیکن شکر تھا کہ وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اسے اپنے وجود کے ساتھ رسیوں سے اچھی طرح باندھتے وہ دیوار کا سہارا لیتے کھڑا ہوا، پھر اپنے رب کو دل میں مدد کے لیے پکارتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا محتاط انداز میں باہر کی طرف بڑھا۔ اسی پرانی عمارت سے باہر نکلتے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، جہاں ہست نگاہ تک بس جنگل ہی جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ کیونکہ اسے شام کا وقت تھا اس لیے روشنی تھی، لیکن سورج بالکل غروب ہونے کے قریب تھا، جس کے بعد جلد ہی اندھیرا چھا جاتا اور اس سے پہلے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس لیے اللہ کا نام لیتے ہوئے ایک طرف اور دوڑ لگائی۔ راستے میں کئی بار ڈگمگایا، ایک دو بار گرا بھی، جس سے اس کی گھٹنے اور گھنیاں بھی چھل گئی، لیکن پھر وہ ہمت کرتے آہستہ آہستہ صحیح لیکن قدم بڑھاتا جا رہا تھا، اور یہ شاہ خاندان کی دعاؤں کا ہی اثر تھا۔ جلد ہی اسے مین سڑک بھی مل گئی اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف وہ گنڈے ان دونوں کو کمرے میں نہ پا کر ان کے تعاقب میں نکل چکے تھے، کیونکہ وہ اپنے درندے باز کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں بچے بچ کر نکل جاتے تو ان کا کیا حشر کرتا۔ تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے وہ بھی بہت جلد اس کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن تب تک زارب سڑک کے اوپر چڑھ چکا تھا، اور اس سے پہلے وہ لوگ آگے بڑھ کر دوبارہ اسے قابو کرتے، راستے کے بالکل درمیان میں کھڑے ایک بچے کی پشت پر دوسرے بچے کو زخمی حالت ہوتا دیکھ وہاں سے گزرتے ایک ٹرک والے نے گاڑی روکی تھی، جس سے دو بندے فوراً نیچے اترے۔ اس میں سے ایک بزرگ تھا جبکہ دوسرا نوجوان، جن کو دیکھ کر وہ ایک درخت کی آڑ میں چھپ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً زارب کو سہارا دیا۔
بیٹا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اور یہ بچہ کون ہے؟ دو خوبصورت بچوں کو اس حالت میں دیکھتے اس بزرگ نرمی سے پوچھا۔ یہ ہمارا بھائی ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں، انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمیں کسی اسپتال تک پہنچا دیں، روتے ہوئے بولا، جس پر دونوں نے بنا کوئی دوسرا سوال کیے زیوران کو اس کی کندھے سے اتار کر، جس کی ناز بہت دھیمی چل رہی تھی، کوہٹ میں اٹھاتے گاڑی کی طرف بڑھے تھے، جبکہ پیچھے وہ دونوں بھی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ راستے میں زارب نے اپنے کڈنیپ ہونے سے لے کر اب تک کی تمام رواداری انہیں بتا دی، جس پر انہوں نے افسوس سے ان دونوں بچوں کی طرف دیکھا۔ پھر اسپتال پہنچتے ساتھ ہی زیوران کو ڈاکٹروں کے حوالے کرتے ساتھ پولیس بھی بلا لی، جنہوں نے زارب کو پہنچاتے ہی فوراً حیدر شاہ کو انفارم کیا، جبکہ اپنے بچوں کے مل جانے پر رب کا شکر ادا کرتے وہ فوراً ہسپتال پہنچے، جہاں ڈاکٹر نے زارب کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ البتہ زیوران کی حالت کافی تشویشناک تھی۔ حیدر شاہ نے آگے بڑھ کر فوراً زارب کو اپنے سینے میں بھیجا، جس کی آنکھیں اب آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں، جبکہ ارجمان شاہ ڈاکٹر کی طرف بڑھے، جو زیوران کے کمرے کی طرف سے نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ دیکھیں سر، بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسے کتنے دن سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیا گیا۔ اس میں ایک بچے کی دماغی حالت کا اندازہ تو آپ ہی لگا سکتے ہیں، اس کی جان تو بچ گئی، لیکن جب تک وہ ہوش نہیں آ جاتا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، بس آپ دعا کریں۔ جب ڈاکٹر کی بات سن کر ارجمان شاہ کی آنکھوں سے آنسو پھسلے، جب موسیٰ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سہارا دیا، جبکہ دوسری طرف زارب کی ناک سے خون ایک لکیر کی صورت بہنا شروع ہو چکا تھا، اور وہ ہوش ہو کر حیدر شاہ کے بازو میں لہرایا۔ ڈاکٹر حیدر شاہ کی ڈانٹ پر پورا ہسپتال کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے آبزرویشن لیتے ہوئے علاج شروع کیا، جہاں ٹیسٹ کی رپورٹ میں زارب کی خون میں شامل ہو چکے زہریلے ڈرگس کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ حالانکہ اس کی تعداد تو زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی زارب کی جتنی عمر تھی اس لحاظ سے بہت زیادہ تھی، جس نے سیدھا اس کے دماغ پر اثر کیا تھا، اور اگر اس وقت پر علاج نہ کیا جاتا تو وہ بہت جلد اپنی سانسیں ہار دیتا۔ اس واقعے کو گزرے 6 ماہ سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، جہاں 3 مہینے ہسپتال میں گزارنے کے بعد زیوران گھر واپس آ چکا تھا۔ وہاں زارب مکمل ٹھیک ہونے میں پورے 6 ماہ لگ گئے تھے، اور اس عرصے میں وہ بہت بدل چکا تھا، کیونکہ اپنے قید کے دنوں میں اس نے اذیت سہی تھی، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوتی زیادتی دیکھی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس قابل ضرور بنے گا کہ اس کے مجرموں کو اس کی سزا دے سکے۔ اس پر برپرت ہونے والی قیامت نے اسے انسان سے جانور بنا دیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے درندوں کے لیے موت کا فرشتہ بن گیا تھا۔ اس واقعے نے جہاں زارب شاہ کو رحم دلی کو ختم کر دیا تھا، وہیں ہنستے مسکراتے زیوران کی معصومیت چھین کر اس کی شرارتوں کو ختم کر دیا تھا، جسے دیکھ دیکھ کر پوری حویلی والوں کا دل کرتا رہتا تھا، جسے وہ بھی محسوس کر چکا تھا، اور آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا وہ اپنی تکلیف کو اپنے اندر دباتے اپنے گھر والوں کے لیے دوبارہ وہی زیوران بن گیا۔ لیکن اس کی کالی آنکھوں میں کیسے طوفان چھپے تھے وہ تو صرف وہی جانتا تھا، یا پھر اس کا خدا۔ واسم، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنا رہا تھا، جب ابیہ اس کا کوٹ لے کر قریب آئی اور نرمی سے پکارا۔ واسم نے برش ٹیبل پر رکھتے ہوئے بازو پھیلائے اور کوٹ پہن کر ٹیبل پر رکھی گھڑی اٹھائی، جبکہ ابیہ سائڈ پر کھڑی ہو کر اس کی کارروائی کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ خود پر پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، وہ اس کے قریب ہوئی اور اس کے کوٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتے ہوئے امید بھری نظروں سے اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بولو، جبکہ اس کو جھجکتے دیکھ وہ نرمی سے گاز لاتے ہوئے بولا۔ ابیہ کا حوصلہ بڑھا۔ وہ میں آج یونیورسٹی سے واپسی پر زر اور ابرش کے ساتھ لالا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اسے سن کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ پلیز سیم، مان جائیں نا۔ وہ اس کے چہرے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے التجا کی۔ ابیہ، تم پتہ ہے مجھے سب پسند نہیں۔ سباٹ لے جا واسم، صرف ایک دن کی بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گی، اور ابرش کی کنڈیشن کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی اس سے۔ تم یوں نہیں جا رہی ہو وہیں سے مل لینا، لیکن یہ رکنے والی بات، اور خاص طور پر اپنے بھائی کے گھر، تمہیں پتہ ہے میں اجازت نہیں دوں گا۔ واسم، ابھی کی سبز سنہری آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ میں نے اپنے لالا سے ملنا ہے، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ واسم نے سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب واسم نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا تو وہ روتے ہوئے وہاں سے پلٹنے لگی۔ واسم نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ابیہ نے پلٹ کر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ جبکہ واسم کے ہونٹوں پر اس کی ناراضگی کو دیکھتے ایک پل کے لیے مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا، اور اگر نہ چھوڑوں تو اپنی اوشن بلو آئیز اس کے بھیگے سنہری کانچ پر ٹکائی۔ آپ ہمیشہ ہر جگہ صرف اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں؟ آپ کی نظر میں میری ذات، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ روٹے ہوئے لہجے میں شکوہ کیا گیا۔ واسم نے اس کے بہتے ہوئے آنسو ہونٹوں سے چنے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری نظر میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر ایسا سچ ہے میں ہوتا تو آج یہاں میرے کمرے میں یوں حق سے میرے باہوں میں نہ کھڑی ہوتی۔ اس کے نازک گالوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے گھبرو لہجے میں بولا۔ ابیہ پل میں سرخ ہوئی۔
اگر ایسا ہے تو پھر میرے لالے سے ملنے کی اجازت دیں۔ واسم نے اس سے الگ ہو کر گہرا سانس کھینچا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم وہاں رات نہیں رکو گی۔ میں آفس سے واپسی کو تمہیں لینے آؤں گا اور تم بنا کوئی چون چنا کیے چپ چاپ باہر آؤ گی۔ منظور ہے؟ شر رکھی، منظور ہے۔ تھینک یو سو مچ سیم، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ خوشی سے اچھل کے کہتی ہوئی اس کے گلے کا ہاتھ بن گئی، پھر اس سے الگ ہونے لگی جب واسم نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا۔ اب یہ نے سوالیہ دیکھا، یہ تمہاری سوچ ہے مسز، ورنہ واسم شاہ بالکل بھی اچھا نہیں۔ غیر مانی اب یہ نہ سمجھی سے جب وہ بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے نازک لبوں پر جھکا۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے مسز، جو تمہیں پہلے ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتے ہی کان میں گبرو سے لجن بولا اور پھر اسے گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ یہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ سیم، آپ آفس سے لیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے ارادوں کو سمجھ کر پھنسی آواز میں بولی، کوئی بات نہیں، ہم ایک دن لیٹ آفس چلا جاؤں گا، لیکن میری یونی ابھی بہت وقت ہے۔ اسے بیڈ پر منتقل کرتے اس کا اعتراض دور کرتے ہونٹوں پر کف لگایا، جس پر عربیہ کو نہ چاہتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ جی سر، آج آپ کا کام ہو جائے گا، شام تک فارم ہاؤس پر لڑکی پہنچ جائے گی۔ ARJ نے فون پر بات کرتے ہوئے باس کو یقین دہانی کرائی۔ جی سر، میں جانتا ہوں، جی ہم ایسے ہی ہوگا، بس سب کو لگے گا کہ یہ دہشت گردوں کا کام ہے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، جس کے جواب میں تسلی بخش جواب آیا، آپ فکر نہ کریں، یہ سب ہم اپنی نگرانی میں ہی کروائیں گے۔ اسے اچھی طرح تسلی دینے کے بعد اس نے فون بند کیا، جبکہ اس کی آنکھوں ہاتھ پکڑی ہوئی لڑکی کی تصویر پر ٹکی اور ان میں ایسی چمک تھی جیسے کسی کی آنکھوں میں اپنے شکار کو دیکھنے کے بعد آتی ہے۔ کیسی ہو تم دونوں؟ زرمینے اور ابرش کی باری باری گلے لگاتے ابیہ محبت سے گویا ہوئی۔ ہم دونوں تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ سنو، کیسی رہی پھر آپ کی واسم لالا کے ساتھ فارم ہاؤس کی جرنی؟ اس کے سوال پر زرمینے شرارت سے بولے، جبکہ ابرش نے بھی اس کی شرارتی نظروں سے دیکھا۔ ابیہ کے نازک گالوں پر گلال اترا۔ ہم کافی زبردست رہی، یہ تو ابیہ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہی ابرش نے بھی اسے چھیڑنے میں اپنا حصہ ڈالا، جس پر ابیہ نے ان دونوں کو پورا ساتھ تو تمہارا بھی میرے لالے کے ساتھ کافی اچھا رہا ہے، تبھی تو اتنی جلدی مجھے پھپھو کے عہد پر فائز کرنے جا رہی ہو۔ آپ کے وہ بھی شرارت سے گویا ہوئی، جس پر زرمینے نے بھی کہہ لگایا، البتہ ابرش کے ہونٹوں کی مسکراہٹ زارب کے جگر پر سمٹ چکی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، ابیہ نے ایک بار پھر اسے گلے لگایا۔ یہ لوگ اپنی کلاسز میں بینک کر کے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ایک خاموش کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تینوں اتنے دنوں بعد ملی تھی، اتنا تو حق بنتا تھا، پڑھائی تو چلتی ہی رہنی ہے۔ کیا ہوا ابرش، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ابھی نے اس کے اترے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہا، وہ تو بس ایسے ہی، جبکہ زرمین اس کے پیچھے کی وجہ اچھے سے جان چکی تھی۔ ابھی وہ ابیہ کو زارب اس کی جھگڑے کے بارے میں کچھ بتاتی ان دونوں کو کلاس میں نہ پا کر زرتشے انہیں ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچی۔ ارے تم لوگ یہاں بیٹھی ہو، تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ چکی ہوں، آتے ساتھ بنا دیکھے شروع ہو گئی، جبکہ اس کی نظر نئے چہرے پر پڑی اور اس نے سوالی نظروں سے ابرش اور زرمینے کی طرف دیکھا تو ابیہ بھی ان کی طرف رہی تھی۔ جب زرمینے نے ان کا تعارف کروایا، بیا یہ زرتشے ہے، ہماری یونی کی نئی دوست، اور تاشے یہ ہے ہماری بڑی بہن پلس دوست پلس بھابھی مسز ابیہ واسم شاہ۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے لمبا چوڑا تعارف کروایا، جس پر تاشے کو تو مسکرائی تھی، البتہ ابیہ نے اسے گھورا۔ السلام علیکم، ابیہ نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ آپ بہت پیاری ہیں۔ زر یار تمہارے گھر میں سارے ایسے ہی پیارے ہیں، لگتے ہے اللہ تعالیٰ نے سارا حسن تم لوگوں کی گھر ہی بانٹ دیا۔ ابیہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے زر کو مخاطب کرتے بے تکلفی سے بولی، جس پر وہ تینوں مسکرائی۔ ابھی تو تم نے ہمارے گھر کے مردوں کو نہیں دیکھا، میرے زارب اور واسم لالا ایک دنیا ان کے حسن کی دیوانی ہے۔ اس کی تعریف کرنے پر زرمینے اترا کر بولی، اگر ایسی بات ہے تو اپنے ایک بائی مجھے دے دو۔ وہ دوپٹہ منہ میں دباتے ہوئے شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی، جس پر ان تینوں کا کہہ گونجا، سوری یار تم لیٹ ہو گئی، کیونکہ ہمارے گھر کے لڑکے بہت پہلے بک ہو چکے ہیں۔ اب کے ابیہ مسکرا کر بولی، مطلب؟ اس نے سوالیہ دیکھا۔ مطلب یہ ابیہ ابرش کی شادی ہو چکی ہے زارب اور واسم لالا سے؟ کیا مطلب ابرش بھی شادی شدہ ہے؟ ابرش کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے حیرت سے بولی، بالکل۔ زرمینے اور ابیہ نے ایک ساتھ جواب دیا، اور تم؟ اس کا اشارہ زر کی طرف تھا، یہ میڈم بھی نکاح شدہ ہیں۔ ابیہ مسکرا کر بولی، ہمارے گھر کا آخری پیس ہم نے اسی کے لیے باندھا ہے۔ جس پر تاشی نے اپنی خوبصورت آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا۔ زرمینے نے جھوٹی شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اس کی نوٹنگی پر ان تینوں کی کہہ گونجا، جس پر وہ خود ان کا ساتھ دیتے کہہ لگا گئی، واہ یار تم لوگوں کے تو مزے ہیں، اور ایک میں معصوم ہوں جس کا میرے بھائی کو خیال ہی نہیں۔ ان کے لبوں پر تو صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، گڑیا دل لگا کے پڑھائی کرو، اپنے بھائی کا نام روشن کرو۔ ہائے میرے خوابوں کا شہزادہ پتہ نہیں کب آئے گا۔
وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ابر شبیہ اور زرمینی نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ بہت جلد انشاءاللہ۔ تینوں ایک ساتھ بولے آمین ثم آمین، جبکہ اس کی جلد بازی کو دیکھتے ایک بار پھر کہک لگا کر ہنسی، جس کا ساتھ تاشی نے بھی دیا۔ یہ تقریباً یونی میں چھٹی کا وقت تھا۔ اسٹوڈنٹ کلاس سے فارغ ہو کر کمروں سے باہر نکل رہے تھے جب جگدم یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ہلچل مچی ہوئی۔ 10-15 مسلح افراد نے اچانک یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جبکہ یونی کے واچ مین میں جو پہلے ہی قابو کر چکے تھے، جس سے اسٹوڈنٹ میں بگدڑ مچ گئی۔ ابرش، زرمین اور تاشا مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے کوریڈور سے ہوتے ہوئے ابیہ کی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ لڑکی لڑکیوں کو بھاگتا دیکھ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، جب ایک گولی بالکل زر اور تاشے کے درمیان سے گزری، سامنے دیوار پر لگی، موجودہ نوٹس بورڈ پر لگی، جس کے اوپر شیشے کا کوڑ لگا ہوا تھا، جو گولی کی وجہ سے ایک دھماکے کے ساتھ ٹوٹا اور کانچ نیچے فرش پر بکھرا، جبکہ اس دھماکے کی آواز سے ان تینوں کی چیخیں گونج اٹھی اور وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک طرف بھاگنے لگی۔ ابرش، جو اس ساری صورتحال سے گھبرا چکی تھی، اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے تاشے نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما، جبکہ اسٹوڈنٹ کی بھیڑ میں زرمینی ان سے الگ ہو چکی تھی۔ وہ نقاب پوش مسلح افراد یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے جگہ جگہ پر کھڑے ہوتے اندھا دھندہ فائرنگ کر رہے تھے، جس سے کئی اسٹوڈنٹ زخمی بھی ہو چکے تھے۔ ابرش اور تاشے سے الگ ہونے کے بعد اس فائرنگ سے بچنے کے لیے زرمینی کوریڈور میں بھاگ رہی تھی، جب اچانک ایک کلاس روم کا دروازہ کھلا تھا اور کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف کھینچا۔ تبھی ایک گولی بالکل اس کے کان کے قریب سے گزری۔ اگر ایک پل کی بھی دیر ہوتی تو شاید آج زندہ نہ بچتی۔ زرمینی نے موت کے خوف سے سہمتے ہوئے بچانے والے کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا، جبکہ اس عمل سے سامنے والی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جس پر اس نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے جدا کرتے دیوار کے ساتھ پن کیا، جس سے زرمینی کی کمر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہ سے سامنے موجود وجود کو دیکھا اور بلیک ہیڈ ماسک کے اندر سے جانتی سیاہ وحشت سے بھری آنکھوں کو دیکھتے یکدم اس کا دل ڈوبا، کیونکہ وہ اسے پہچان چکی تھی۔ یہی وہ دہشت گرد تھا جس سے پہلے بھی 2 بار اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ آپ؟ لبوں سے سرگوشی نما آواز ہم۔ اس کے ہونٹوں کی جوش دیتے کان کے قریب جھکتے ہوئے گبرو لہجے میں بولا۔ ماسک کے اندر اس کے دہتے ہونٹ زر کے کان سے ٹکرائے، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ دور ہو کے بات کریں، اسے پیچھے کی طرف دیکھتے غصے سے بولی، جس پر استریا بولا، کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے خود ہی تو میری باہوں میں چھپنا چاہ رہی تھی، اپنی خوشی سے میرے سینے کا حصہ بن رہی تھی، اب کیا ہوا؟ اس کے پسینے پسینے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ظفر کیا گیا، جس پر شرمندہ ہوتے زر نے سر جھکایا۔ اس وقت میں گھبرائی ہوئی تھی اور ڈر کی وجہ سے انجام دینے جانے والا فطری عمل تھا۔ اس خوش فہمی پال کر میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کریں، بظاہر مضبوطی سے بولا، البتہ سینے کے اندر دھڑکتا دل تو ایسا تھا جیسے کسی بھی وقت بند ہو جائے گا۔ ہم صحیح، مطلب ذرا سی بات پر ڈرتے تم لوگ، تم کسی بھی انجان کے گلے لگ جاتی ہو۔ اچھے اور شریف گھر کی لڑکیوں کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اس کی باتوں سے زر کو اپنا آپ شرمندگی کی اتھائی گہرائی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، اور میں نے کچھ کہنا چاہا جب اس نے گلوز میں چھپی ہوئی شہادت کی انگلی اس کی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے چپ کروایا۔ آئندہ آپ اگر کہیں بھی مجھے تم اسی حرکت انجام دیتی ہوئی دکھائی دی تو اسی پر تمہاری چلتی ہوئی سانسیں روک دوں گا۔ اس کا ایک ایک لفظ وحشت میں ڈوبا تھا۔ زرمینی کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی، لیکن ساتھ میں غصہ گیا کہ کیا پتا وہ ایسی کیسی لڑکی سمجھ رہا ہے۔ آپ کو تو انہوں نے مجھ پہ حکم چلانے والے، آپ کو کیا تکلیف ہے میں جس سے مرضی گلے لگاؤں یا پھروں؟ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ اس نے اپنی پاکٹ میں سے چاقو نکال کر اس کی گردن پر رکھا۔ زر کی بولتی ہے اپنے آپ ہی بند ہو گئی۔ اس پر وہ استریا منا، البتہ آنکھوں میں تو وحشت رقصاں تھی۔ اس نے زرمینی کو بالوں سے پکڑے قریب کیا، جبکہ گردن پر چاقو کا دباؤ کچھ اور بڑھایا تھا۔ اب تم نے اگر اپنے منہ سے ایک بھی لفظ نکالا تو ابھی کے ابھی تمہارے رقص کاٹ دوں گا، جبکہ اس کی حرکت سے زرمینی کے چہرے کی رنگت خطرناک حد تک پیلی ہو گئی تھی۔ جاننا چاہو گی میں کون ہوتا ہوں تم پر حکم چلانے والا؟ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے معنی خیز انداز میں گویا، جبکہ آنکھوں میں ایسے خطرناک تاثر تھے کہ زرمینی روح تک لرز گئی اور اس کی آنکھوں میں برپا وحشت جنون کو دیکھتے ہوئے اپنے ہوش و خواص برقرار نہیں رکھ پائی، لہٰذا بے ہوش ہو کر اسی کی باہوں میں لہرائی، جبکہ سامنے والے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھا۔ زر کو جب ایک اہم میٹنگ سے فارغ ہو کر پارٹی آفس سے واپس آ رہا تھا، ایک فون کال کے ذریعے یونی میں ہونے والے حملے کی خبر مل چکی تھی اور اپنے گارڈز کے ساتھ فوراً وہاں پہنچا۔ یونیورسٹی کے آگے گاڑی رکتے ہی زارب شاہ اپنے جال و جلال کے ساتھ باہر نکلا، جبکہ اس کے گارڈ کے اس کے چاروں طرف حفاظتی گھیرا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں مبلوط، کندھوں پر بلیک کی چادر اوڑھے ہوئے، اپنی طلسمی شخصیت کے ساتھ گارڈز کے گھیرے میں چلتا ہوا دیکھنے والوں کو محب کر گیا۔
वासिम के कंधे से सर उठाया और कहर भरी नजरों से इसकी पश्त को देखते कमर पर लगे पिस्तौल को निकालते हुए इसका सर का निशाना लिया, जिससे गोली इस गुंडे की खोपड़ी के आर पार हुई थी और वह लहरा कर जमीन पर गिरा। दूसरी तरफ जारब की कदमें डगमगाए थे। अभी अब आकर इसके करीब आई, जबकि वासिम ने इसे दोनों हाथों से थाम कर गिरने से बचाया। ये क्या बेवकूफ़ी थी, गुस्से से बोला। जारब मुस्कुराया और मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा था इसके चेहरे की सुर्ख पड़ती रंगत से अंदाजा लगा सकता था। वैसे तो आप हमारे एहसान लेना पसंद नहीं करते, तो सोचा ऐसे आपको अपना एहसान के बोझ तले से दबाएं, मुस्कुरा कर बोला, जिस पर वासिम ने उसे गुर्रे से नवाजा, जबकि अबिया ने रोते हुए मुंह पर अपने दोनों हाथ रखे थे। जारब शाह के होते हुए इसके भाइयों पर कभी आंच नहीं आ सकती। आप अपने खानदान पर बुरी नजर डालने वाले को हम हस्ती से मिटा देंगे। इसके खूबसूरत चेहरे को देखते मोहब्बत से गोया हुआ वासिम ने यकदम इसे अपने सीने में बीजा, जबकि खून की रवानी से बेने से अब जारब की गुनूदगी छाने लगी थी, जिसे महसूस करते हुआ उसे कंधे पर उठाकर बाहर की तरफ भागा। शाह हवेली की सभी अफराद अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े होकर जारब की सलामती की दुआ कर रहे थे, जो अंदर आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वासिम जारब को कंधे पर उठाकर फौरन यूनी की गेंद की तरफ भागा, जबकि इसके पीछे पीछे ही अबिये ने दौड़ लगाई, जिसकी आंखों से आंसू मुतवातिर बह रहे थे। वासिम ने बाहर आते ही हान को दाड़ कर गाड़ी का दरवाजा खोलने को बोला, जो अभी अब्रश को गाड़ी के अंदर बिठाकर दरवाजा बंद कर रहा था। इसकी दाढ़ पर पलट के इसकी तरफ देखने लगा, जिसके कंधे पर इसका साईं जख्मी हालत में मौजूद था। इसे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो जारब को सही सलामत अंदर छोड़ के आया था। इसने वासिम की हिदायत पर अमल करते गाड़ी का दरवाजा मुकम्मल खोल दिया था। अमृत जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, हैरान नजरों से सूरत हाल समझने की कोशिश करने लगी। जब वासिम ने बहुत एहतियात के साथ जारब को गाड़ी के अंदर सीट पर डाला, जिसकी आंखें तकरीबन अब बंद होने के करीब थी। है भाई, जारब आंखें खोले, बंद नहीं करनी, बस थोड़ी सी हिम्मत और हम अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इसका चेहरा थपथपाते हुए प्यार से बोला था, जबकि इसकी आंखों से आंसू बहने को तैयार थे, जिन्हें वासिम ने बहुत जबत के साथ रोक रखा था। जबकि इसके भाई बोलने पर जारब इतनी तकलीफ में भी मुस्कुराया था। अपना पहना हुआ कोट उतार कर इसके जख्म पर बांधना ताकि कुछ पल के लिए खून रुक जाए, और दरवाज़ा बंद करते हुए ड्राइविंग सीट पर आया और अब ये के अंदर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की थी, जबकि इसके पीछे ही गार्ड्स की गाड़ियां निकली थी। अब्रिश ने बहुत एहतियात के साथ जारब का सर उठाकर अपनी गोद में रखा था। साईं इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते मोहब्बत के साथ पुकारा, जबकि नीले समुद्र सी आंखों में आंसू बहने शुरू हो चुके थे। जारब जो तकरीबन होश गंवाने के करीब था, अब्रिश के अपने करीब आना, पुकारना, प्यार से छूना महसूस कर चुका था। अपनी सारी हिम्मत जमा करते हुए इसने बमश्किल अपनी बंद आंखें खोली, जो सीधी इसकी नीली समुद्र से टकराई, जिनमें इसके लिए फिक्रमंदी थी, तड़प थी, मोहब्बत थी। इसके बहते आंसू देखकर जारब के दिल को तकलीफ हुई। इसने अपना दायां हाथ उठाया ताकि इसके आंसू साफ कर सके, लेकिन फिर इसकी बातों को याद करते यकदम इसके तासर बदले और इसने अपने चेहरे पर रखे हुए अब्रिश के हाथ को झटका और इसकी गोद से सर उठाने की कोशिश करने लगा। साईं, अब्रिश ने तड़प कर पुकारा, इसे ऐसे करने से रोका है। खबरदार, आपने हमें इस नाम से पुकारा, आप हमें इस नाम से पुकारने का हक खो चुकी हैं। तकलीफ ज़्यादा लहजे में इसे टोकते हुए दोबारा उठने की कोशिश करने लगा। अब्रिश ने रोते ही नफी में सर हिलाया। अबिया, जिसका ध्यान इन दोनों की ही तरफ था, अब्रिश की तरफ सवालिया देखने लगी, जिस पर इसने नजरें चुराई, जबकि वासिम ने गाड़ी की स्पीड कुछ और तेज की थी। जारब, जो अब्रिश के हाथ झटक कर उठने की कोशिश कर रहा था, इसके जख्मों को खिंचाव पड़ने में तकलीफ की एक लहर इसके वजूद में सरात कर गई, जिससे इसके मुंह से कराह निकली। अब्रिश ने इसके कंधे पर दबाव बढ़ाते दोबारा इसका सर अपनी गोद में रखा था। जारब ने गुस्से से चेहरा फेरा, जिस पर इसने मदद तब नजरों से अबिया की तरफ देखा, जिस पर अबिया ने इसे आंखों से ही तसल्ली दी। फिर दोबारा सीधा होकर वासिम से मुखातिब हुई, प्लीज जल्दी चलाएं, लाला की हालत बिगड़ती जा रही है। वासिम ने सर हिलाया। दूसरी तरफ जारब अपने आप हवास मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका था। साईं, इसकी बंद आंखों को देखते हुए अब्रिश ने इसका चेहरा थपथपाया, लेकिन जवाब न मिला। लाला, जारब की जवाब न देने पर इसने वासिम को पुकारा। वासिम मुड़कर इसकी तरफ देखा, ये आंखें नहीं खोल रहे। फूट फूट कर रोते हुए बोली, हौसला करो गुड़िया, बस हम पहुंचने वाले हैं। गाड़ी की स्पीड और तेज करते 20 मिनट का रास्ता 5 में तय करते इसने गाड़ी अस्पताल के इख्तिताम में रोकी और बाहर निकलते ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। तभी पीछे गार्ड्स की गाड़ी आ गुजरी, जिससे निकलते हान ने इसकी मदद करते हुए स्ट्रेचर पर डाला था और फिर अंदर की तरफ बढ़े। जारब शाह को गोलियां लगने की खबर पूरे मुल्क में जंगल में लगने वाली आग की तरह फैली। लोग अपने लीडर के हक में सड़कों पर निकल आए थे।
اس کے مجرموں کی فوری گرفتاری کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ مسجدوں میں اس کی سلامتی کے لیے دعا کرائی جا رہی تھی۔ اس خبر کے پتہ چلتے ہی تقریباً پورا لاہور ہی سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ سب کی نظریں ہی ٹی وی پر آنے والی خبروں پر ٹکی تھی کہ کب اس کی طبیعت کے بارے میں کوئی خبر مل سکے، لیکن فی الحال ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ کہ اس خاندان نے میڈیا پر آ کر اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا اور نہ ہی پارٹی ممبرز کچھ بتا رہے تھے۔ بس دوپہر میں اس کے سینئر نے پوری قوم کے آگے اس کے لیے دعا کی اپیل کی تھی، اور اب وہ دوپہر سے شام اور شام سے رات ڈل چکی تھی، لیکن ابھی تک کوئی نیوز اپڈیٹ نہیں آئی تھی۔ البتہ یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کو، جس میں ضارب زخمی ہوتا، اسے دہشت گردوں کا حملہ قرار دیتے ہوئے نامعلوم افراد کے خلاف رپورٹ درج کرا لی گئی تھی، اور چاہے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کرتے ہوئے پولیس نے اپنی تشویش شروع کر دی تھی اور میڈیا پر عوام کے سامنے اعلان کیا تھا کہ بہت جلد وہ مجرم کو گرفتار کرتے انہیں اس کے کردار تک پہنچائیں گے۔ دوسری طرف حیدر شاہ اس خبر کے سنتے ہی پورے خاندان ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ حالانکہ امامہ بیگم کی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ بھی اپنے پوتے کی حالت کے بارے میں سنتے ہی ضد کر کے ساتھ چلی آئی۔ آپ سب لوگ بیٹھے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ اندر زارب کا آپریشن چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت کافی تشویشناک بتائی تھی، جس کے چلتے ہوئے انہوں نے واسم سے ایک فارم پر سائن کیے تھے کہ اگر آپریشن کے دوران زارب کو کچھ ہو گیا تو اسپتال انتظامیہ اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ جبکہ ان کی بات سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو تمہارے اس اسپتال کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دوں گا۔ تم لوگ کبھی جانتے نہیں ہو واسم شاہ کیا چیز ہے۔ ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑتے ہوئے دوڑا تھا، جب کسی داڑھ پر نیلی آنکھوں والے شہزادے کو لوگ رک کر محبت نگاہوں سے دیکھنے لگے، جس کی وائٹ شرٹ زارب کے خون سے مکمل بھیگی ہوئی تھی، جبکہ بازو اس نے کونے تک فولڈ کر رکھے تھے۔ اس رف ہولیے میں بھی دھڑکنوں کو ساکت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ اس کی حالت اس وقت پتھرے ہوئے شیر کی جیسی تھی۔ اپنے بھائی کے لیے ایسے الفاظ سن کر اپنا کھوتا ہوا یہ اتر آیا تھا، اپنا آپ کھونے پر اتر آیا، جبکہ اس کے سرخ چہرے نیلی آنکھوں والے مخلوق کو اتنی قریب سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سیم کا سر ہلایا، جس پر واسم نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور سیدھا زمین پر جا کے گرا تھا، جبکہ اس کو غصے کی انتہا پر پہنچتے دیکھ کر ابرش شبیہ کی ہمت نہیں ہوئی اسے آگے ہو کر روکے، لیکن ہان نے ضرور زمین گرے ہوئے ڈاکٹر کو سہارا دے کر اٹھایا، جس پر وہ بنا ایک پل ضائع کیے اندر زارب کے روم کی طرف بڑھے۔ جبکہ اس کی بڑھتی کو دیکھتے وہاں موجودوں نے ایک ساتھ اتنی ٹینشن میں بھی ہان کے ہونٹوں میں مسکراہٹ نپنی چھپ دکھائی۔ کیسے ڈاکٹر، کیسا ہے میرا لالا؟ ڈاکٹر نے آئی سی سے باہر آتے ہی زیوران نے فوراً آگے بڑھ کر پوچھا، جبکہ باقی خاندان کے افراد ان کے قریب آتے ہوئے انہیں امید بھری نظروں سے دیکھنے لگے، جبکہ اس کے برعکس ڈاکٹر کی نظر جو واسم شاہ پر ٹکی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں حد سے زیادہ سر ہو رہی تھی، جنہیں دیکھ کے اس نے بمشکل تھور نکلتے اپنا خالق ترک کیا۔ جب حیدر شاہ آگے بڑھے، آپ بتا کیوں نہیں رہے کہ زارب ابیا کیسے ہے؟ دیکھیں سر، ہم نے ان کی گولیاں نکال دی ہیں، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے فی الحال انہیں ہوش نہیں آ رہا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ اس سے خون چڑھاؤ۔ ڈاکٹر کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے واسم غصے سے بولا۔ واسم جیسے بات کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے کو دیکھتے ہوئے حیدر شاہ نے اسے ڈانٹا۔ سر، ہم نے خون لگا دیا ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ہوش آ جائے، لیکن جب تک وہ ہوش میں نہیں آتے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ لوگ دعا کریں۔ اتنے کہتے ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی بات سن کر حیدر شاہ پاس رکھے بینچ پر ڈل گئے، جس کے قریب ہوتے ارجمان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حوصلہ دیا۔ پتہ نہیں ہمارے بچے کی اور کتنی آزمائشیں باقی ہیں۔ ارجمان شاہ کی طرف دیکھتے نیم لہجے میں گوئے ہو، جبکہ ان کے ٹوٹے ہوئے لہجے کو سن کر سبھی گھر والوں کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں گنہگار ہوں، ابرش روتے ہوئے تیز آواز میں بڑبڑائی، جس سے آگے بڑھ کر فوراً واسم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، جبکہ زیوران بھی اس کے قریب آ گیا تھا۔ لالا، میں گنہگار ہوں، میں نے بہت بدتمیزی کی تھی ان سے، وہ مجھ سے ناراض ہیں، میں نے ان سے بولا تھا میری زندگی سے دور چلے جائیں، لیکن گڑیا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ واسم نے نرمی سے اسے سمجھانا، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نفی میں سر ہلائی۔ نہیں لالا، یہ سب میرے ہی گناہوں کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے سائیں کو مجھ سے دور کر رہے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں لالا، اگر میرے سائیں کو کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ وہ ارزانی انداز میں چیختی ہوئی بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہارے سائیں کو، ادھر دیکھو میری طرف، میرا وعدہ ہے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے۔ اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پیار سے بولا۔ پلیز لالا، انہیں بولے نہ، وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں نہیں رہ سکتی ان کے بنا، میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے، میں مر جاؤں گی۔ واسم کے سینے پر سر رکھے پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ خبردار، اگر تم نے دوبارہ اپنے منہ سے یہ مرنے کی بات کی تو کچھ نہیں ہوگا زارب کو، وہ انشاءاللہ بہت جلد ہوش میں آ جائے گا۔ اب کے ذرا غصے سے ڈبتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی داڑھ پر وہ کچھ سیمی
لالا زیوران کے لہجے کا احساس کروایا، جسے ایک نظر دیکھتے واسف نے نفی میں سر ہلاتے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور پھر کے اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے دوبارہ اسے کل متا کی طرح اپنے سینے میں بھیجا۔ اس کی منہ سے مرنے کی بات سنتے وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ ایک تو ظالم کی یہ حالت دیکھتے ہی اس کا خون کھول رہا تھا، اوپر سے ابرش کی یہ باتیں۔ دوسری طرف بیا نے رو رو کے الگ اپنی بری حالت کی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کے دل کو الگ تکلیف پہنچ رہی تھی۔ زارب شاہ اس کی اپنوں کے لیے کس اہمیت کا حامل تھا، پورے خاندان کی غیر ہوتی حالت دیکھتے اسے اب اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ زرمینی نے اپنی آنکھیں کھولتے ہی خود کو اپنے کمرے میں موجود پایا اور آہستہ آہستہ ہوش برقرار ہوتے ہی اسے دوپہر کا ایک ایک پل یاد آنے لگا۔ اس نے نقاب پوش کی باتوں کو یاد کرتے سن چھڑچھڑی لی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھولتے نجمہ بیگم اندر داخل ہوئی، جنہیں وہاں موجود دیکھ کے پہلے تو حیران ہوئی، پھر خوش ہوتے ان کے گلے لگی۔ آپ کب آئی؟ بس تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں، آپ کے بابا سائن کے ساتھ، اور باقی سب گھر والے بھی آئے ہیں۔ آپ بتاؤ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہمیں زبران نے بتایا دوپہر میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی یونیورسٹی میں ہونے والے حملے کی وجہ سے، جس پر وہ حیران ہوئی کہ زبران کو اس کی حالت کے بارے میں کیسے پتہ چلا اور گھر کیسے آئی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ پھر اسے لگا شاید زارب نے اسے فون کر کے بتایا ہو اور واپس بھی شاید وہی لایا، لیکن وہ نقاب پوش کہاں گیا؟ اتنی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا ہوا بیٹا زر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ نجم بیگم کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ چلیں باہر، مجھے بابا سائیں سے ملنا ہے، کتنے دن ہوئے ہیں ان سے ملی نہیں۔ مسکرا کر بولی، وہ یہاں نہیں ہے، فی الحال وہ اسپتال میں ہے۔ مطلب؟ نجمہ بیگم کی بات اس نے نہ سمجھی، سے اس کی طرف دیکھا، جس کے بعد انہوں نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ زارب کے بارے میں سنتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پیا ڈاکٹرز نے ان کی حالت کافی کریٹیکل بتائی ہے، جس سے اس کے آنسو میں مزید روانی آئی تھی۔ ماما ابرش اور بیا کیسی ہیں؟ وہ ابرش کی حالت ابھی تو انہیں اتنی بڑی خوشخبری ملی تھی، سب کیا ہو گیا؟ زارب جس نے اسے ہمیشہ بہنوں جیسا پیار دیا تھا، اس کی حالت کے بارے میں سوچتے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اوپر ابرش کی حالت اور بیا جس کی جان اپنے بھائیوں میں بستی تھی، نہ جانے کس حال میں ہوں گی دونوں۔ ان کی بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت رو رہی تھی دونوں، لیکن ہم کافی سمجھایا ہے کہ زارب رونے سے ٹھیک نہیں ہوں گے، انہیں آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے۔ چلیں آپ بھی اٹھیں اور نفل ادا کر کے اپنے لالا کی دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، پیار سے بولی، جس پر اس نے سر ہلایا۔ ماما وہ دونوں کہاں ہیں؟ کیا وہ بھی گھر واپس آ گئی ہیں آپ کے ساتھ یا پھر ہسپتال میں ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی، کیونکہ زارب کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، وہ کب تک آئے گا یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جبکہ ہسپتال میں اماں سائیں کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس لیے بابا سائیں نے انہیں میرے اور عزمی اپی کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ باقی سب ابھی وہیں موجود ہیں۔ انہوں نے تو ابرش ابیا کو بھی ساتھ بولا، لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا آنے سے۔ بس فریڈی سے بولی، چلیں اٹھ کر وضو کریں، تب تک میں اماں سائیں کو دیکھ کر آتی ہوں کہ انہیں اور عزمی بھابھی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے سر ہلانے پر اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ زارب کے لیے پریشان ہوتی اٹھ کے وضو بنانے واش روم کی طرف چل دی۔ آخر کر 20 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد زارب شاہ کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی تھی۔ ڈاکٹر ہم مل سکتے ہیں انہیں؟ حیدر شاہ نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً آگے بڑھ کر بولا، نہیں سر، آپ بھی نہیں مل سکتے، کیونکہ انہیں ہوش تو آ گیا ہے لیکن فی الحال دواؤں کے زیر اثر ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ جس پر انہوں نے سر ہلایا، بہت شکریہ۔ ان کے لیے تو یہی بہت تھا کہ زارب اب خطرے سے باہر تھا، جس کے لیے وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا ہی کم تھا۔ ارجمان شاہ فوراً آگے بڑھ کر ان کے سینے کا حصہ بنے تھے، جنہیں انہوں نے خوشی سے اپنے سینے میں بیچتے ہوئے پیٹ تڑپائی۔ جبکہ ڈاکٹر کی بات سن کر باقی گھر والوں نے بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھا تھا۔ جب یہ بیا نے آگے بڑھ کر ابرش کو اپنے سینے میں بھیجا، جس کی یہ خبر سن کر جان میں جان آئی تھی، جبکہ آنکھوں سے تشکر کے آنسو اب تک بہہ رہے تھے۔ واسف اور زبران نے باری باری اسے سینے سے لگا کر پیار کیا اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ جبکہ باقی پاس کھڑی ابیہ کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے واسف نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، جس پر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ واسف کے ہاتھ پر رکھتے آنکھوں میں نیمی جبکہ ہونٹوں میں مسکراہٹ لا کے سر ہلایا، جسے دیکھتے واسف کو ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے زندگی مسکرا دی ہو۔ ظالم کو مکمل ہوش میں آتے ہی اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا، لیکن فی الحال سب کو ایک ساتھ اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے سب سے پہلے حیدر شاہ کے کمرے میں داخل ہوئے، جن کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ نپے تلے قدم لے کر اس کے قریب آئے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ جھک کے اس کی پیشانی پر پیار کرتے نرمگی سے گوئے ہوئے، جس پر اس نے سر ہلایا۔ آپ نے تمہاری جان ہی نکال دی تھی، آخر کب باز آئیں گے اپنی
ان حرکتوں سے زارب مسکرایا۔ ہم نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا، پھر بھی آپ احتیاط سے کام لے سکتے تھے۔ زارب، ہم نے زندگیوں میں بہت کچھ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اب جان سے پیارے رشتوں کو کھو کر بھی ہمت نہیں ہاری، لیکن اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے خاندان کو اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور خاص طور پر آپ کو۔ اس کے قریب کرسی پر جمع ہوتے افسردگی سے گوئے ہوئے دادا سائیں، وہ ہم بولنے کی وجہ سے اس کے زخموں پر کھینچاؤ پڑا تھا جو ابھی بالکل تازے تھے۔ زارب کے منہ سے کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ ٹھہریں، ہم ابھی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ اس کی ذرا سی کڑاہ پر تڑپ کر اٹھتے ایک ہی سانس میں بولے، جس پر زارب نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ہم ٹھیک ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، فکر مندی سے گویا ہے۔ جی، وہ ہم کہہ رہے تھے آپ زیادہ بات نہ کریں، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، جب آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، فی الحال آرام کریں۔ اتنا کہتے دوبارہ جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ زارب نے مسکرا کر اپنی درد سے سرخ ہوتی آنکھیں بند کی، جس ایک نظر دیکھنے کے بعد حیدر شاہ باہر کی طرف بڑھے، جس کے بعد باری باری سب اس سے آ کر ملے۔ این میں اب بس ابرش، ابیہ اور واسم رہ گئے تھے۔ چلو ابرش، اب تم جا کر لالا سے مل لاؤ۔ ابرش، جو زارب کے کمرے کے باہر کی طرف رکھی چیئر پر بیٹھی ہوئی ابیہ اس کے قریب بیٹھی ہوتی ہوئی بولی، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کیوں پاگل ہوگئی ہو کیا؟ کل سے بھوکی پیاسی ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، اب جب وہ ہوش میں آ گئے ہیں تو ان کے پاس جانے سے انکار کر رہی ہو؟ اپنی حالت دیکھو، ایسی حالت میں اتنی دیر بھوکے پیٹ نہیں رہتے، ایسے تمہارے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ بڑی بہن کی طرح سمجھاتے بولی، نہیں، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، غصہ ہوں گے۔ گاڑی میں بھی وہ میرا ہاتھ بار بار جھٹک رہے تھے۔ دبدباتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جس پر ابیہ نے گہرا سانس کھینچا۔ دیکھو، یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا، بے شک وہ تم سے غصہ ہیں، لیکن پیار بھی تو کرتے ہیں نا؟ اس کے سوال پر ابرش نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تو اگر ان کے پاس جاؤ گی، اپنی غلطی کی معذرت کر کے انہیں پیار سے مناؤ گی تو وہ مان جائیں گے، لیکن اگر یوں بنا کوشش کے ہار مان جاؤ گی، اس وقت جب انہیں سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے، ان کے پاس نہیں جاؤ گی، تم لوگوں کے درمیان بدگمانیاں اور بڑھیں گی، جس سے تمہارا رشتہ خراب ہوگا۔ لیکن کچھ نہیں، تم ابھی اٹھو اور لالا کے پاس جاؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ نفی میں سر ہلا کر انکار کر گئی۔ اس کی بات پر ابیہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، مطلب اس کے اتنے سمجھانے کا بھی اس میں کوئی اثر نہیں ہوا؟ اوپر سے واسم یا زیوران بھی قریب نہیں تھے، ورنہ ویسے سمجھاتے۔ زیوران تو زارب سے ملنے کے بعد ضروری کام کو کہتے کچھ دیر پہلے ہی نکلا تھا، جبکہ واسم گھر کپڑے چینج کرنے گیا تھا، کیونکہ ان خون لگے کپڑوں میں اس سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ابرش گڑیا۔ تبھی حیدر شاہ، جو کب سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے، اس کے قریب آ کر بیٹھے۔ ابرش نے اپنا چہرہ ان کے سینے میں چھپایا۔ بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کو زارب سے ملنا چاہیے، لیکن دادا سائیں۔ بیٹا، ہمیں نہیں پتا آپ دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، آپ کس وجہ سے ناراض ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں، اگر آپ انہیں پیار سے منائیں گی تو وہ ضرور مان جائیں گے۔ آپ بھی بیٹا، انہوں نے بچپن سے بھی بہت دکھ کا سہے ہیں، چھوٹی سی عمر میں اپنے ماں باپ کو کھو دیا، جس نے ان کے اندر چہرے کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے ان سے چھین لی۔ آپ کی شادی کا فیصلہ ان کے ساتھ ہم نے صرف اس لیے لیا تھا کہ آپ اپنی ہنسمکھ طبیعت اور معصوم شرارتوں سے ان کی بے رنگ زندگی میں دوبارہ رنگ بھر دیں گی۔ بیٹا، ہماری بہت سی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، ہم جانتے ہیں زارب نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، لیکن کیا آپ سب کچھ بھلا کر انہیں ایک موقع نہیں دے سکتی؟ جس پہ اس نے زور و شرم سے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن ابھی وہ مجھ سے ناراض ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے مناؤں۔ ابھی وہ جس حالت میں ہیں، آپ ان کا خیال رکھو، پیار سے بات کرو، انشاءاللہ جلد ہی نارمل ہو جائے گا۔ یہاں تم تو ایسے ڈر رہی ہو لالا سے جیسے کوئی ویمپائر ہو جو تمہارا خون پی جائے گا۔ ابیہ بھی ان دونوں کی باتوں میں حصہ لیتی ہوئی بولی، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں آپ کے لالا، جب اپنی ہری ہری آنکھوں میں غصہ لے کر گھورتے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی جان لے لیں گے۔ منہ بنا کر نروٹھے پن سے بولی، جس پر ابیہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا چلو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، کم از کم میرے سامنے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر ابرش نے حیدر شاہ کی طرف دیکھا، جس پر انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا تھا، جس کے بعد انہیں چاہتی ہوئی اٹھ کے زارب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی آرام سے دروازہ کھول کے اندر بڑھی اور ساتھ ہی ابرش کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچا، جو اب بھی کمرے کے اندر جانے سے ڈر رہی تھی، جبکہ اس کے دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی سے لے کر آگے بڑھی، جب کمرے میں ان دونوں کی موجودگی کو محسوس کر زارب نے اپنی آنکھیں کھولی اور ابھی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مسکرایا۔ کیسے ہیں لالا؟ تھوڑے آگے ہو کر پیار سے بولی۔ ہم ٹھیک ہیں گڑیا۔ زارب نے اشارے سے اسے پاس بلایا تھا، جس کے قریب آتے ہی اس نے ابیہ کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ اتنے دنوں میں اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے جلتے دل میں سکون اتر آیا تھا جیسے۔ ابیہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو اتر آئے تھے۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، اس کے سینے پر سر رکھتے نیم لہجے میں بولی۔ ہم نے بھی۔
اس کے سر پر ایک بار پھر لب رکھے، جبکہ ان سب کے دوران ابرش محبت بھری نظروں سے اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس پر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہلکی زردیاں گلی ہوئی تھی۔ گھری مونچھیں بڑی ہوئی شیب پیشان میں بکھرے بالوں کے ساتھ اس حالت میں بھی چند پل کے لیے محبت کر گیا، جبکہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر زارب نے اس کی طرف دیکھا تھا، جس سے فوراً اس کے ہونٹوں کی نرم مسکراہٹ سمٹی تھی، جسے ابرش نے شدت سے محسوس کیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نیمی اتر آئی، جسے وہ پلک چھپکا کے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ زارب دوسرے لمحے نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ تبھی ایبیا پیچھے ہو کے اس سے مخاطب ہوئی۔ ارے ابرش، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں میرے پاس، جس پر نہ چاہتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تھے۔ ابیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے زارب کے قریب کیا، جبکہ آنکھوں سے بولنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سائی کیسے؟ ابیا، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فی الحال ہم آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے درمیان میں ابیا سے مخاطب ہوا، اور ابرش جو اتنی دیر سے اپنے آنسو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بے نیند نکلے۔ لیکن لالا، اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ابیا نے کچھ کہنا چاہا، جب زارب نے سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ابیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرنی پڑی، اور اس نے ابرش کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، جس پر ایک نظر ان دونوں کی طرف دیکھنے کے بعد خاموشی سے منظر سے ہٹ گئی۔ اچھا تھا وہ دونوں اکیلے ایک دوسرے سے بات کر کے آپس میں ہی مسئلے کو سلجھا لیتے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی تھوڑا آگے اور اس کے قریب آئی۔ سائیں، ابرش نے زارب کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما، جس سے ایک جھٹکے سے اس نے چھڑایا، جبکہ اپنے چہرے کا رخ بھی بدل لیا، جس پر مسکراتے ہوئے اس کی دوسری طرف آئی۔ سوری، اپنے دونوں کان پکڑ کر معصومی سے بولی، لیکن زارب نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے پر جھکی، لیکن اس سے پہلے کہ ابرش کے لب زارب کے لبوں سے ٹکراتے، اس نے اپنے چہرے کا رخ پھیرتے ہوئے اسے پیچھے جھٹکا تھا، جسے وہ بیڈ کے ساتھ رکھے ٹیبل سے ٹکرائی۔ میں ہم کہہ رہے ہیں دور رہیں ہم سے، اپنی پوری قوت سے دوڑا تھا۔ سبز آنکھوں میں اتری لالی کو دیکھتے ہوئے لرزی تھی۔ سائیں، معاف کر دیں، حالانکہ ٹیبل کمر میں لگنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ زارب کے ایسے جھٹکنے سے دل بھی دکھا، لیکن پھر بھی یہ سب نظر انداز کرتے دوبارہ اس کے قریب آئی۔ آپ ہم سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، شاید ہمارا زندہ بچ جانے کا افسوس ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھتے استریا بولا۔ ابرش نے اس کی بات پر بحثاتا نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میری بھی زندگی لگا دے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں دامتے محبت سے چور لہجے میں گوئی ہوئی، جس پر ظفریہ مسکرایا، اور ساتھ ہی دوبارہ اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ ہمیں ہاتھ مت لگائیں سائیں، اور ہمیں اس نام سے ہی مت پکاریں۔ اسے صرف ٹوکتے ہوئے بولا، آپ نے ہمیں کچھ کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہاں، کیا سمجھ رکھے؟ آپ خود ہی تو ہم سے دور جانا چاہتی تھی۔ اب جب ہم آپ کو بار بار آپ کے ہاتھ پر چھوڑ چکے ہیں، تو کیوں دوبارہ ہمارے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن سائیں، آپ ہماری ایک بات تو سنیں، ہم کہہ رہے ہیں دور ہو جائیں ہماری نظروں سے۔ اس کی ڈانٹ پر سیم خود 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بھاگ کر کمرے سے باہر گئی، جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی زارب نے گہرا سانس کھینچ کر اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ ارجمان شاہ زارب کی رپورٹس لے کر ابھی ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھے تھے، جب اندر سے نکلتے احسن حیات سے ٹکرا گئے۔ تم یہاں؟ حیرانی سے بولے تھے۔ حیران تو احسن حیات بھی کافی ہوئے تھے، بلکہ ارجمان کو یہاں دیکھتے کچھ گھبرا بھی گئے تھے۔ ہاں، کہ تم کیسے ہو تم، اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیکن جلد ہی خود کو حالت پر قابو پا کر مسکراتے ہوئے بولے، ہم یار۔ اس کے بعد انہوں نے مختصر لفظوں میں انہیں زارب کے بارے میں بتایا، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، جس پر احسن حیات نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اور تم سناؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جس پر وہ ہڑبڑائے، میں ایک دوست کی عیادت کے لیے آیا تھا اور اب واپس جا رہا ہوں۔ صحیح، چلو آپ میرے ساتھ، میں تمہیں بابا سائیں سے ملواتا ہوں۔ اس دن شادی پر تم جلدی میں ان سے ملے بغیر چلے گئے تھے۔ نہیں یار، ابھی نہیں، پھر کبھی، ابھی مجھے ایک اہم میٹنگ میں پہنچنا ہے۔ پر جس پر انہوں نے سر ہلائے، چل ٹھیک ہے، پھر کب ملیں گے؟ تم حویلی کا چکر لگانا کسی دن۔ ضرور، انشاءاللہ، مسکرا کے کہتے دونوں بغل گیر ہوئے، جس کے بعد ارجمان تو اندر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ احسن حیات نے ان کی پش کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ زیوران حیدر شاہ سمیت ارجمان اور ابرش کو شام مینشن لے آیا، کیونکہ رات میں مریض کے پاس زیادہ لوگوں کو رکنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے واسم و ابیا ہی زارب کے پاس رک گئے، جبکہ ابرش کو ان لوگوں نے زبردستی گھر بھیجا تھا، جو وہاں رکنے کی ضد کر رہی تھی، لیکن پھر واسم کے سمجھانے پر ایسے ہی اپنی اس طبیعت خراب ہو جائے گی، جبکہ اس حالت میں اسے آرام کی ضرورت تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑی۔ گھر واپس آتے ہی چپ چاپ بنا کسی سے بات کیے اپنے اور زارب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جب عزمی بیگم پیچھے جانے لگی، جنہیں حیدر شاہ نے اشارے سے روک دیا۔ فی الحال
اسے پرائیویسی کی ضرورت ہے، لیکن بابا سائیں انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اوپر سے ان کی حالت۔ واسم نے انہیں ہسپتال میں کھانا کھلا دیا تھا، آپ انہیں کچھ وقت دیں، اس سے انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس پر انہوں نے سر ہلایا اور حیدر شاہ آرام کی غرض سے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آپ دونوں کے لیے کھانا لگاؤں، پیچھے زمان اور زیوران سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، بس ایک کپ چائے کا میرے کمرے میں بھجوا دیں۔ اتنا کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلے گئے اور آپ زیوران سے مسکرا کر بولی، نہیں ماما یار، دل نہیں جا رہا، بس آپ ڈھیر سارا پیار دے دو، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، جس پر مسکرائی تھی اور ساتھ ہی اس کی پیشانی سے بکھرے بال سنوار کر وہاں اپنے لب رکھے۔ زیوران مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کی۔ تبھی زرمینی اور نجمہ بیگم وہاں آئی، جنہیں دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ اب کیسی ہے طبیعت ہے لالا کی؟ زر نے اجرت میں سوال کیا۔ الحمدللہ بہت بہتر ہے پہلے سے، اور انشاءاللہ بہت جلد گھر واپس آ جائیں گے۔ جواب میں وہ مسکرا کر بولا، شکر الحمدللہ۔ اچھا ماما، میں ذرا شکرانے کا نفل ادا کر لوں؟ زیوران کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جس پر اس نے مسکرا کر نفل میں سر ہلایا۔ راضی میں نجمہ بیگم کو گڈ نائٹ بولتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ رات کے تقریباً 11 بجے زرمین شاور لے کر واش روم سے باہر نکلی۔ پتہ نہیں لیکن کیوں اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ جب اسے نیند نہیں آئی تو اس نے سوچا شاور لے لے، شاید اس سے کچھ بہتر فیل ہو۔ بالوں سے ٹاول نکال کر آئینے کے سامنے آئی اور برش سے بال سلجھانے لگی، جب اچانک اس کے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہاں زیوران آرام دہ حالت میں بیڈ پر لیٹا اسے ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس پر وہ بس پاٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حیرت سے سوال۔ زیوران نے لب مسکرائے، اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ زیوران، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اگر آپ کو اس وقت یہاں کسی نے دیکھ لیا تو؟ دھیمی آواز میں غصے سے بولی۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ باری قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے تھوڑا جھک کر اسے گہری سانس کھینچا۔ زرمینے نے گھبرا کر آنکھیں بند کی۔ زیوران نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو پھر کیا ہو گیا؟ اتنا نازک گال پر اپنے دل کے رب کرتے ہوئے گھبرو لہجے میں بولا۔ زرمینے نے اس کی حالت پر تڑپ کر پیچھے ہونا چاہا، جبکہ زیوران نے اس کی گرد اپنی مغرف مضبوط کی۔ زیوران کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بھی واقعوں پر سہم کر زرمینے نے اسے روکنا چاہا، جب یکدم زیوران نے اس کا رخ بدلتے ہوئے اس کی گردن سے بال ہٹاتے اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ زعفران، وہ تڑپ کر اس کی طرف پلٹی۔ کتنی ظالم ہو تم! تمہیں ایک پل کے لیے بھی میری یاد نہیں آئی نا؟ اور وہاں میں تمہاری یادیں پل پل تڑپتا ہوں۔